آپ اپنے آپ کو کیا کہلوانا پسند کریں گے؟ ڈان، گینگسٹر، مافیا، اسمگلر، سیاستدان؟ جوانی تھا، جوانی میں انسان کے ہر کام کرتا تھا. یعنی ایک تو آپ نے بس لے لی، بس آپ نے چلانا شروع کیا، ایز اے ڈرائیور بھی آپ نے کہا چلانا شروع کیا آپ نے. کس روٹ پہ چلاتے تھے یہ؟ ہمارا کوئٹہ چمن میں نے اپنا جان بنا دیا. وہ کیسے، کیا ایسا کیا آپ نے؟ کون سا اعلیٰ دین کا چراغ بس ایسا وقت تھا مطلب لوگ ڈرتا تھا. سمنگلنگ کی مطلب ہم لوگوں نے اس وقت کی، مجھے ایسے یاد ہے یہ لک صابن کا میں نے ایک کنٹینر لینا تھا، پھر میں نے بس کو خود اس کو بھرا کے پھر میں کوئٹہ میں لا رہا تھا. یہ پہلی بار آپ جو صابن بھر کے لائے تھے، کس نے مشورہ دیا تھا؟ ہم لوگ 28 بندے تھے گھر میں، 28 بندے ایک بندہ پالنا یہ بہت مشکل ہوتا تھا. دیکھیں عوام کے نوجوانوں کے سامنے بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں نہیں سمنگلنگ ہے نہیں، یہ تجارت ہے. کیا اگر وہ رشوت کے پیسوں سے، رشوت ناجائز پیسے سے، تو پھر تو ہمارا پاکستان میں بغیر رشوت کے اللہ کو کوئی کام نہیں ہو سکتے. پاکستان میں جن چیزوں کی سب سے زیادہ اسمگلنگ ہوتی ہے ان میں ٹائر ہیں، سٹیل ہے، اس میں چائے ہے، اس میں ڈیزل ہے، تو یہ تو سرکاری خزانے کو نقصان ہو رہا ہے حاجی صاحب. یہ کون کر رہا ہے نا؟ ایک صادق خونی ہے اور کون ہے؟ اور بھی ہوں گے. میں آپ کی لائیو اسمگل چیز خرید سکتا ہوں، یہ حرام نہیں ہے، لیکن آپ غیر قانونی طور پر بارڈر سے کوئی چیز لے آئیں، امپورٹ کر لیں، جس پہ آپ نے کوئی ڈیوٹی نہیں دی ہوئی، کوئی ٹیکسز نہیں دیے ہوئے، ریاست کے قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے، وہ کیسے جائز حال ہو سکتا ہے؟ 2 سال میں آپ کے حلفن کرتا ہوں کہ بارڈر بند ہے. 2 سال سے ابھی کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ کا بھی ظاہر ہے کاروبار بند تو نہیں ہوا ہوگا. آپ سے کوئی 50 ٹرک برآمد کیے تھے اور 9 ویئر ہاؤسز کے اوپر بھی انہوں نے وہاں سے سامان ریکور کیا تھا آپ کا. یہ کسٹمز ٹوڈے کے اندر آپ سے متعلق خبر لگی ہوئی ہے. اس نے ہم کو دھمکی دیا کہ خود کچھ کرتا ہے. ایک ڈرامہ اپنا. حسن فرید کسٹم انٹیلیجنس آفیسر تھا، اس نے کہا یہ تھریٹ کیا ہے مجھے کہ جان سے مار دیں گے. یہ جو کانفلکٹس اینڈ پیس اسٹڈیز کی رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ بھی تو آپ کا تعلق ہے نا؟ دیکھنا طالبان کے ساتھ یا اس کے ساتھ ہمارا تعلق ایسے ہے کہ ہمارا قبائلی وطن ہے. دیکھیں ایک طرف تو آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ بہت محب وطن پاکستانی ہیں، بہت عاجز ہیں، آپ ملک کا درد رکھتے ہیں، مظلوم عوامی تحریک آپ نے شروع کی ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ اسمگلنگ بھی جائز ہے، اسمگلنگ بھی حلال ہے، اور اسمگلنگ سے آپ نے پیسہ کمایا بھی ہے. تو یہ ملک کے اوپر آپ نے احسان کیا ہے یا ملک کو چونا لگایا ہے؟ سمنگلنگ وہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو بیڑا کر کے بھی 50 سال سزا ہو گیا، 20 سال سزا ہو گیا. آپ کو تو ہوتی نہیں ہے نا، ظاہر ہے آپ تو تگڑے آدمی ہیں نا. پاکستان کے قانون میں اسمگلنگ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پاکستان کے قانون میں یہ بھی ہے کہ بھائی آپ رشوت نہ لو. اگر اسمگلنگ نہ ہو اور تجارت کرنے کا موقع ملے تو آپ دونوں میں سے کس کو سلیکٹ کریں گے؟ جو بھی دیکھنا موجودہ حالات ہے، آپ خود مجبور کرتا ہے اس میں. ہم وہاں سے کوئی LC300 فار ایگزامپل ایک گاڑی، یہ لیکسس 570 600 وہاں سے لانا چاہتے ہیں پنجاب میں، لا دیں گے؟ آپ کو اور اس ہمارا پہ فرق ہے. تم میڈیا والا ہو، ہر جگہ میں تم جا کے باتیں کر سکتے ہیں، ہم جس کو بات چھپا سکتے ہیں. ایک ابھی کسٹم انسپیکٹر سے بات ہوئی وہاں، وہ کانپ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا نہیں میں تو صادق خان صاحب کا نام سنتے ہی کانپتے ہیں کسٹم انسپیکٹر. کہ ہم سے اس وجہ سے ڈرتا کہ یار اس کا سوشل میڈیا میں اس کی نام بہت بڑا ہے. سوشل میڈیا پہ تو اور لوگوں کے بڑے نام ہیں. اچھا یہ جو اسمگلنگ ہوتی ہے اس میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے لائن ملنا. یہ لائن کی کیا اصطلاح ہنس رہے ہیں آپ؟ جوڑ توڑ ہوتا ہے پھر انسان کی کیا ہوتا ہے، بغیر جوڑ توڑ کے کام بندہ. وہ سمجھائیں نا، وہ ذرا سمجھائیں کیسے ہوتا ہے. کتنی گاڑیاں آپ کے پاس؟ پہلے زیادہ تھا، اب کم ہوں گے. پہلے کتنی تھی؟ 50-60 تھا. اور ابھی اگر میں پوچھوں کہ صادق خان صاحب کی نیٹ ورتھ کتنی ہے؟ واللہ مجھ شکر کہ الحمدللہ میرے پاس دل ہے. میں 2 ہاتھوں سے مزدوری کرتا ہوں، میں نے آج تک میں نے پیسوں کے لیے سوچ نہیں کیا. حاجی صاحب بات یہ ہے کہ ایک بندہ جو حرام کا پیسہ کمائے، 2 نمبری سے پیسہ کمائے اور حج بہت سارے کر لے اور پھر گھر کے باہر لکھ دے ھذا من فضل ربی. ایک پیکج 50 کروڑ کے بنا رہا ہے، لوگوں غریبوں کو دیتا ہے، پھر یہ حرام کی سوچ نہیں. تو اس سب کے باوجود اداروں کی نظر نہیں پڑی آپ پہ کبھی؟ پارٹی کا نام بھی مظلوم عوامی تحریک، اور پیسے کما کے اربوں روپیہ کما کے دسترخوان اور سماجی کام کر کے آپ کو لگتا ہے یہ آپ سارا کچھ جسٹیفائی کر لیں گے، جائز کر لیں گے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ ہمارا کسٹم صاف ہے، نہ ہمارا
पुलिस साहब है, ना हमारा एक्साइज साहब है. मेरी बात का मकसद सिर्फ आपको ऑफेंड करना नहीं, जिस काम से बॉर्डर पे तकरीबन हर रोज का 15 करोड़ का नुकसान हो, सालाना 3.5 खरब रुपए का नुकसान हो, अभी तो बॉर्डर उस पे दर्द बंद होता है. है ना सर. मलिक रियाज साहब का नाम आपने सुना होगा. मैं इस बंदों के पास मुझे ज़मीर नहीं माता है. मैं अपना ज़मीर किसी के लिए कमज़ोर नहीं करता हूँ. आपने पार्टी का नाम रखा है अवामी मजलूम अवामी तहरीक. मजलूम अवामी तहरीक, तो आपने बलोच क्यों नहीं रखा? क्योंकि बलोच के अंदर मिसिंग पर्सनस और इतना बड़ा इशू है. 6 की गुनाह की बजाय 10 गुनाहगार मत बनाओ. जब आप बस चलाते थे आपके बगौल उन्होंने पोस्टें ख़त्म की, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ भी स्मगलिंग की हिमायत में थे? अपना मेहनत पे कामयाबी हासिल कर सकते हैं बंदा. Assalamu alaikum and a very warm welcome to RTS, which is Rehan Tariq show on 24+. This is Pakistan's first audience-based podcast, जिसमें आप बतौर ऑडियंस भी शिरकत कर सकते हैं. और अगर आप बतौर ऑडियंस हमारे इस पॉडकास्ट में शिरकत करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं. आप इस पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे मौजूद मेहमान से सवाल कर सकते हैं. आज का पॉडकास्ट भी हस्बे रिवायत बहुत ही स्पेशल है. एक बात तो ये है कि वी हैड टू ट्रेवल ऑल द वे फ्रॉम लाहौर, और तकरीबन 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके हम इस जगह पर मौजूद हैं. पेशतर इससे कि मैं अपने मेहमान की तरफ बढ़ूं कि मेहमान कौन है. इनसे मिलने का बहुत इश्तियाक था, बहुत दिन से हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तशरीफ़ लाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है RTS स्टूडियो लाहौर में है, लेकिन इनकी मौजूदगी इस्लामाबाद में थी, इसलिए हमें ट्रेवल करके इस्लामाबाद पहुंचना पड़ा. लेकिन उससे पहले हकीमुल उम्मत शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल के चंद अशार पर्दा फ़िक्र से टकरा रहे हैं कि उठाना शीशा गराने फरंग के ऐसा, सफ़ाले हिंद से मीना व जाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर. ये अशार मैंने इसलिए भी आपकी खिदमत में हाजिर किए हैं कि हम ये कहते हैं कि वी रिप्रेजेंट 65% ऑफ दिस कंट्री, और 65% ऑफ दिस कंट्री को जो हकीमुल उम्मत शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने मैसेज दिया, विच इज़ वेरी क्लियर, वो खुद ही है. मगर क्या कीजिए कि मिन हैसुल कौम हमने अपनी खुदी को गिरवी रख के या खुदी को बेच के गंदम ख़रीदना शुरू कर दी. वही खुदी को गिरवी रख के कभी हम चीनी एक्सपोर्ट करते हैं और फिर वही इंपोर्ट करने लगते हैं. वही खुदी जब गई तो बहुत सारी चीज़ें खबासतें बन के रिफ्लेक्ट करने लगी, और ज़ाहिर है हमारी इकोनॉमिक सिस्टम को भी डिस्टर्ब किए हुए हैं. कतई नज़र इस बात से जो शख्सियत इस वक्त हमारे पॉडकास्ट के मेहमान हैं, मैंने आपको बताया ना कि जो अच्छे ताकतवर लोग होते हैं उनका इंटरव्यू करना अच्छा लगता है, और उनसे बात करके आप तक पहुंचाना भी अच्छा लगता है. ज़रा उनसे पूछे तो सही ना. गुडी गुडी बातें तो बहुत से लोग करते हैं, बहुत से इंटरव्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन अनफिल्टर्ड और अनसेंसर्ड बातें करके इस कैमरे और इस माइक के रास्ते आप तक पहुंचाना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है. जो शख्सियत मेरे सामने यहाँ बराजमान है, इनके बारे में सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें होती हैं और हम भी सुनते हैं. कोई कहता है कि ये गैंगस्टर है, कोई कहता है ये डॉन है, कोई कहता है बदमाश हैं, कोई कहता है ये स्मगलर हैं. अच्छा, तो जब हम ये सुन रहे थे और फिर इनके बारे में बात हुई, तो सोशल मीडिया का क्योंकि एल्गोरिदम है, जिसकी बात आप करते हैं वो आपको वही वीडियोस दिखाना शुरू करता है. फिर इनकी वीडियोस आना शुरू हो गई और तरह तरह की वीडियोस आई. ऐसा ठाठ बाट, ऐसा प्रोटोकॉल के जो वज़ीर आज़म के पास भी नहीं है. फिर ये हातिम ताई की तरह से ऐलानात करते हुए, बांटते हुए, लोगों में तकसीम करते हुए भी दिखाई दी. और फिर कुछ वीडियोस को देख के तो AI का भी गुमान होने लगा कि शायद ये AI जनरेटेड वीडियोस हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन शख्सियत है जो इस्लामाबाद में है. इस्लामाबाद से तो नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान के सरहदी इलाके कोयटा और चमन से इनका ताल्लुक़ है, और मज़लूम अवामी तहरीक के चेयरमैन भी हैं. मैंने कहा कोई कहता है डॉन है, गैंगस्टर हैं, फिर उसके साथ स्मगलर हैं, फिर मज़लूम अवामी यानी सियासी शख्सियत भी हैं, फिर ये वहाँ की समाजी शख्सियत भी हैं. तो फिर मुझे कहने दीजिए, वो राहत इंदौरी साहब ने कहा था ना कि गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, हम आ गए हैं बता इंतज़ाम क्या क्या है, फ़कीर शाह कलंदर इमाम क्या क्या है, तुझे पता नहीं तेरा ग़ुलाम क्या क्या है. तो मेरी मुराद है जनाब सादुज़ई या अचकज़ई कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले हाजी सादिक ख़ान, जो SK के नाम से बहुत मशहूर है. तो SK साहब के साथ अब मौजूद है इस वक्त. अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब. वालेकुम अस्सलाम. हाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के मेहरबानी, लिए. आपने इतना सफ़र करके आए थे. मैं आपका और आपके चैनल के सबसे शुक्रिया अदा करता हूँ
اور آپ کا میرے گھر کے آنے کے میں آپ کا مشکور ہوں. انشاءاللہ زندگی رہے آپ کا دوستی انشاءاللہ ہم لوگوں کا پکا ہوگا. سلامت رہیے سر. میں اگلی بات بھی یہی پوچھنے والا تھا کہ میں آپ کو اگر گینگسٹر کہوں گا, بدماش کہوں گا, اسمگلر کہوں گا اور اس طرح کے القابات سے پکاروں گا, جو پتہ نہیں آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, یہ تو بات کی بات ہے, لیکن یہاں سے ہمیں آپ خیر خیریت سے واپس جانے دیں گے نا انشاءاللہ. کیونکہ آپ کی ٹیم کے بھی بہت سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں, بڑے بڑے بالوں والے, اور ظاہر ہے ان کو دیکھ کے بھی وہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی ڈانس کے جھرمٹ میں ہے. دیکھنا بھائی جان, بدماش یا غنڈا وہ ملک میں نہیں رہ سکتے. وہ چند دن کے لیے کچھ بندہ کر سکتا ہے, بدماشی یا وہ بزنس مین نہیں بن سکتا. الحمدللہ ہم نے اس چیز کی عزت کمایا ہے بزنس مین سے. آپ یقین کرو کہ لوگ یہ باتیں کرتا ہے کہ ڈون نے پلانا ہے, ہم اس پہ شرم آتا ہے. ہم اس چیز سے دیکھنا, آپ نے دیکھا بھی ہوا ہے کہ میرے پیچھے انڈیا بھی پروگرام کرا ہے کہ ڈون نے پلانا ہے. میں شکر کہ الحمدللہ ملک کے اور ملک کے نوجوانوں کے لیے میں نے اپنا قربانی دیا. ہم نہ ڈون ہے نہ بدماش ہے, ہم ایک عزیز انسان ہے کہ ہم نے زندگی میں عجیزی سے اتنا عزت کمایا. لوگ جو بھی باتیں کرتا ہے اپنا ٹک ٹاک کی خاطر کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے. بات آگے سمنگلر الحمدللہ میں اس چیز کی سمنگلر نہیں ہوں کہ میں منشا فروش ہوں, میں اصل فروش ہوں. کاروبار ایک بزنس کی وجہ سے میں نے اپنا زندگی گزارا ہے, اپنا کاروبار کیا ہے. اپنا کاروبار پہ مجھے آج بھی فخر ہے, کل بھی فخر ہے. آپ نے شاید ہر جگہ میں کسی سے اس بات میں کوئی چھپاؤ نہیں ہے اور نہ میں بات اس کی چھپاؤ کر سکتا ہوں. میں شکر کہ الحمدللہ ایک بزنس مین پہ یہ سمنگلنگ کس چیز کی ہوتا ہے, منشا اپروچ ہوتا ہے, پھر سمنگلنگ ہوتا ہے. تجارت ہے, کپڑا ہے, ٹیر ہے, پلانا ہے, یہ چیز ایک سمنگلنگ میں بندہ لانا یا نام اس کو سمنگلنگ دینا, ٹھیک ہے, چوری ہوتا ہے. اچھا دیکھیے, جس نے اسٹرگل کی ہوتی ہے نا زندگی میں, اس کے پاس بتانے کو بہت کچھ ہوتا ہے. تو آئی ایم شیور آپ کے پاس بہت کچھ ہے جو آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں اور بتانا چاہیں گے بھی. لیکن سب سے پہلے آپ نے کہا کہ آپ ایک عاجز انسان ہیں, یعنی کچھ بھی نہیں, آپ تو الحمدللہ میں اس پہ فخر کرتا ہوں کہ ہم نے ڈیلی صاحب جو بھی نوجوان ہم کے ساتھ محبت کرتا ہے یا محبت اس میں وہ لیتا ہے, یہ کرتا ہے. یہ بات آپ کی میں مانتا ہوں کہ میری جو بھی پروٹوکول ہے, جو بھی یہاں دیکھا ہوا ہے, یہ دیکھیں اس پہ یہ آپ کا پروٹوکول ہے سر. یہ پروٹوکول ہم کی نہیں, یہ نوجوانوں کا ہے. اتنی ساری آپ کل میرے ساتھ ایک شادی پہ میں جا رہا ہوں, تو میرے ساتھ جائے. میرے شاید ہو سکتا ہے 1-2 گاڑی ہو, میرے پیچھے 10 گاڑی 20 گاڑی اور بھی کٹھے ہو جاتے. اچھا, یہ ایک ہی رنگ کی اتنی ساری گاڑیاں, یہ ہم کی شوق تھا, یہ ہم کی شوق تھا, یہ دیکھیں ذرا, یہ ہم کی شوق تھا. یہ وقت ہے انسان کی جوانی ایسی چیز ہے, جوانی میں آپ بھی دیکھے ہر 4 بندہ ہر چیز کے لیے. اچھا انٹرسٹنگلی جب آپ کی بات ہوئی نا, دوستوں سے ذکر ہوا, کہاں جا رہے ہو, اسلام آباد, کس سے ملنے جا رہے ہو؟ میں صادق خان صاحب سے مل. کہتے وہی جو اتنے بڑے پروٹوکول جب وہ چلتے ہیں اسلام آباد میں تو ان کے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں, اور وہ اتنی گاڑیاں تو وزیر اعظم کے ساتھ نہیں ہوتی جتنی صادق خان صاحب کے ساتھ ہوتی ہیں. اگر بلوچستان میں آپ کو بتا دیں شاید ہو سکتا ہے میرا اپنا گاڑی ہو. اگر میں اسلام آباد میں, میرے اسلام آباد میں یا پشاور میں یا سن میں یا پنجاب میں, میں اچن گیا تھا پنجاب فیض آباد میں گیا تھا, کم از کم ہم لوگ 20-25 گاڑی بن گئی تھی, میرے خیال 30 سے بھی زیادہ بن گئے تھے. ٹھیک ہے, وہی بندے تھے کہ سارا نوجوان تھے, کوئی گجراں والے سے آیا, کوئی فیصل آباد سے آیا, کوئی لاہور سے آیا, کوئی کہاں سے آیا. حالانکہ ہم لوگ اس وقت چھوٹی گاڑی شاید ہو سکتا ہے 50 سے بھی زیادہ تھا. ہم شکر کہ الحمدللہ ہم نے نئی انسانیت پہ ہے. دوستی آپ کی گاڑیوں والوں کے ساتھ ہی ہے, دوستی والے بڑی گاڑیوں والوں کے ساتھ. بڑی گاڑی کا اور چھوٹی گاڑی کا فرق نہیں پڑتا ہے. ہم یقین کرے مجھے بڑا اور چھوٹی گاڑی کے فرق نہیں پڑتا. ایک بندہ سیم سے اوپر گیا ہوا ہے, پھر اگر بندہ سوچ سمجھ سے بات کرے گی چاہیے میں آئندہ کیسے تھا آج کیسے ہوں, اس پہ اللہ کی شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے یہ چیز تو معافی دو کہ آپ. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں فوٹو گاون کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں سر, شکر کہ الحمدللہ میں نے دوستی کمایا. میں ایسا نہیں تھا کہ فیصل کنڈی صاحب یا میں ہر
میں خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ جو بھی وزیر ہے وہ الحمدللہ ہم کے ساتھ بہت محبت بھی کرتے ہیں. کہ بلوچستان والے، پنجاب والے، میں شکر کہ ہم نے کسی سے ہمارے ایسے زندگی تھا کہ میں نے آج تک تعصب سے دور سے اپنا زندگی بنایا. میں تعصب میں پنجابی نہیں ہوں، میں سندھی نہیں ہوں، میں انسانیت پہ ہر بندے کے ساتھ. میں کہیں شادی پہ جاتا ہوں لوگ مجھ پہ یہ سوچ کرتے ہیں کہ یار اس کی کتنا واقف ہے، تو میں ہر بچہ کے لیے اتنا محبت دوں گا کہ وہ کوئی نہ منسٹر دے سکتا ہے نہ کوئی بندہ اس پہ برداشت کر سکتا ہے. میں ڈیلی کہ کوئی شادی پہ جاتا ہوں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے میں بعد میں سب نکل جائے گا، میں پھر بھی میں نکلا نہیں ہوں. غریب آدمی کو تو شادی پہ بلاتا کون ہے؟ غریب شادی پہ بلاتے کوئی نہیں. آپ کو تو لوگ شادی پہ بلاتے ہیں نا، ظاہر ہے. بجان غریب کا کل کا پرسوں میں گاؤں پہ گیا تھا، شاید ہو سکتا ہے بہت چھوٹا لیول والا بندہ بھی نہ جائے. اور میں اس پہ فخر کرتا ہوں کہ میں چھوٹے لیول پہ کتنے جاتا ہوں وہ اللہ کو پتہ ہے، ہم کو پتہ ہے. مجھے یہ فرق نہیں ہے کہ یہ مالدار ہے یا یہ غریب ہے. اچھا، آپ کے بارے میں جب آپ کانوائے میں جاتے ہیں نا گاڑیوں کے قافلے میں، تو میں نے یہ سنا، دوستوں سے سنا، وہ ایک بندہ ہے جس کا نام ایس کے ہے، جو اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں بھی نان کسٹم پیڈ گاڑیوں میں گھومتا ہے. نہیں الحمدللہ میں نے زندگی میں اگر بلوچستان میں بات کریں الگ بات ہے، زندگی میں کوئی 2 نمبر گاڑی پہ میں چلتا نہیں ہوں. ایک چیز ہوتا ہے اس وقت کہ ہمارا جوانی تھا، جوانی میں انسان کے ہر کام کرتا تھا. پھر میں نے تقریباً 2012-13 سے آج تک میں نے ایک گاڑی میں نان کسٹم رکھا بھی نہیں ہوا. نان کسٹم کی لوگ بول رہے تھے نان کسٹم کی گاڑی کا کام کرتے ہیں، نہ میں نے آج تک کیا تھا. میرے کاروبار سب کو پتا تھا کہ یار یہ ڈرائی فروٹ کے کام کرتے ہیں، کپڑے کے کام کرتے ہیں، ٹھیر کے کام کرتے ہیں. اگر یہ بات میں آ جائے لوگ اس پہ بھی وہ کرتا ہے کہ یار یہ ڈیزل کے کام کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوا ہے چلو یہ بہت بڑے ڈیزل کے لیڈر وہ ہے کام کرتے ہیں، مگر آج تک نہ میں نے کام کیا تھا ڈیزل کا اور نہ میری چیز سے وابستہ تھا. میری سارا وابستہ پہلے بارڈروں سے تھا، بارڈریں بند ہو گئے. پھر میں نے کوئٹے سے کام کرتا تھا، کوئٹے سے پھر میں پنجاب آیا تھا. پنجاب میں نے تقریباً 15 سال کام کیے تھے. اچھا، میں آپ کی ذرا پروفائل کی طرف آتا ہوں. پہلے تو مجھے آپ یہ کلیئر کریں نا، ابھی تو میرا ابتدائی سوال ہے، پہلا سوال آپ سے ہے، آپ اپنے آپ کو کیا کہلوانا پسند کریں گے؟ ڈان، گینگسٹر، مافیا، اسمگلر، سیاستدان یا سماجی رہنما؟ کیا کہوں نہیں میں؟ الحمدللہ ہم یہ چیز کون سا نام آپ نے لیا، ہم نے سیاست کی یہ نوجوانوں نے ہم کو اٹھا کے لایا. میں سیاست سے بھی دور تھا. اب جو بھی میں آیا تھا نوجوانوں کی خاطر ہم آئے تھے، میں نے سیاست شروع کر دیا. اور سیاست میں نے یہ کمایا کہ میں نے غریبوں کا کتنا ہمدردی میرے سے ہو سکتا تھا پہلے، جو بھی اب سے ہو سکتا تھا شاید وہ یہ سیاست میں نہیں کروا دوں. جو بھی میں نے کیا تھا میں نے عجزی بھی کیا تھا. آپ یقین کرو بھائی جان، میں آپ کے حلفاً بتاؤ کہ میں نے جو بھی پنجاب غریبوں پہ جو بھی میں نے ایک خدمت کیا تھا وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. پنجاب میں میں نے جب سر پہ رمضان میں نے جو بھی میں لاہور میں سرخان لگا رہا تھا بغیر چھپاؤ سے میں نے سرخان لگا رہا تھا رمضان میں. آپ سوچ بھی نہیں کر سکتے رمضان میں آپ دسترخوان لگاتے میں نے لگا رہا تھا. اس وقت میں پنجاب میں تھا، پنجاب میں کاروبار کرتا تھا. یہ جیسا نہیں تھا کہ میں اپنا وہ تعریف کرتا ہوں. خود تعریف یہ نہیں، اللہ کا ہوتا ہے، تعریف صرف اس کا ہوتا ہے. نہیں، دیکھیں حاجی صاحب، آپ یہ سارا کچھ کرتے تھے، لیکن سوال میرا یہ ہے، آپ ہیں کون؟ آپ کو میں کیا کہوں؟ آپ کو سیاستدان کہوں؟ میں الحمدللہ مسلمان ہوں. مسلمان سے بات کہ میں ایک انسان ہوں. تم بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں. انسانیت کا شعبہ کسی کا بھی اپنا نہیں ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک ملک کے شہری ہوں. ہر بچے کے ساتھ جو بھی اس کا حق ہے ہمارا بھی یہ حق ہے. اور انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی رہا ہے کہ گزر جائے گا. میرا آپ کا اللہ زندگی آپ کو اور بھی زیادہ دے گی انشاءاللہ. آج میں جو بھی آپ کے ساتھ ہوں 100 سال بھی آپ اس میں سوال کر سکتے ہیں تم یہ کل وہ بات کرتا تھا آج کیوں ہوئی ہے. الحمدللہ اسے ہم انسانیت کے شعبے میں ہم آپ کوئٹہ میں پیدا ہوئے؟ میں کوئٹہ میں چمن میں پیدا ہوں. اور یہ کب کی بات ہے؟ تقریباً یہ مجھے یہ یاد نہیں ہے. تم نے پھر وہ بھی بات پیدائش ہمارا کہتے خواتین سے عمر نہیں پوچھنی چاہیے، آپ سے تو پوچھ سکتے ہیں. ہمارا پیدائش 78-77 ہے. ٹھیک، کوئٹہ سے.
चमन से। चमन में। तो उसके बाद फिर किस उम्र में आपने बिजनेस शुरू किया या कोई तालीम हासिल की, स्कूल मेरे गए, तालीम नहीं मदरसे है, मेरे गए? तालीम नहीं, मैं अकेला था, मेरे वालिद भी अकेला था, एक सर था मेरे वालिद ने, फिर चार शादी करके फिर मैं अकेला हो गया। फिर मेरे वालिद 95-94 में शहीद कर दिया, जैसे जो अगला हुकूमत तालिबान की हुकूमत था उसी पे शहीद किया था। मैं अकेला था, मैं उस उम्र मेरे 18-17 साल की मेरी उम्र था, मैं उसके मुताबिक मैं अकेला बंदा था। फिर मैंने न तालीम किए थे, न मेरी तालीम की तरफ से तवज्जो था, बस मैंने अपना घर को अपना मैं कौम का भी बड़ा था, न हर चीज़ मेरी बगड़ी मेरे लोगों ने मेरी कौम ने सर पे वो करवा दिया। हम मजबूरी से फिर अपना ज़िंदगी को ऐसे शुरू कर दिया कि एक बंदा अपना बाप से कोई चीज़ दौलत कमा के वो बैठा है। मैंने अपना 2 आंसू से 22 लोगों की भी इज़्ज़त उठा के ले थे, दुनिया में मैंने पहचान दिया और अपना कौम को भी पहचान दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना ज़िंदगी उस वक्त से अब तक बहुत ऐसे हालात को भी मैं आपको बता दूंगा, आपको सोच नहीं हो जाएगा कि यार ये बंदा, एक बंदा इतना कौम का भी सरबरा और कौम घर का भी सरबरा। उस वक्त में हम लोग 28 बंदे थे घर में, 28 बंदे, एक बंदा पालना ये बहुत मुश्किल होता था। मुश्किल फिर काम है। 22 लोगों पे तालीम करना, घर संभालना, ये हर बंदे की वश के तो काम। कैसे किया आपने, क्या किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस वक्त मैं आपको केवल मैंने चमन से कोयटा तक मैंने एक बस लिया, एक बस से मैंने अल्लाह पाक ने इस मुकाम पे हमको पहुंचा दिया। हमारा सिर्फ एक बस था, ठीक, एक बस के तो पैसे थे आपके पास? एक बस। मैं उस टाइम वो बस कभी मैंने कश्तों पे लिया, अपना भी नहीं थे। मैंने उस वक्त की मुझे याद है 4 लाख रुपए मैंने कश्तों पे दिया, 32 लाख था या 34 लाख पे मैंने बस लिया, सिर्फ 4 लाख मैंने दिया। और ये किस सन की बात है? ये तकरीबन 93 की बात था। मेरे वालिद जिंदा था, मेरे वालिद की जिंदा था उस वक्त की 93 की बात मैं करता हूँ। मेरे साथ सिर्फ 4 लाख रुपए भी नहीं थी। तो ये किसी दोस्तों ने नौजवान इकट्ठे करके फिर हमको कहा कि यार आप आगे हो जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। उस वक्त भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस मेरे उम्र पे मैं कितना दिलेर था, वो कुछ मैं क्या बोलूँगा, हर वक्त मैंने कि इस्टम से मेरी लड़ाई के लिए आपने देखा हुआ चाहिए, आप लाहौर वाले ने मेरे पे खिलाफ कितनी बातें किया था, मगर वो बातें कोई भी सच नहीं था। किस उम्र में थे उस वक्त? 17-18 साल की उम्र? मेरे 17-18 उम्र। 17-18 साल की उम्र में आपने, बस 18 साल हुई नहीं थी अभी? नहीं अपने 18 साल नहीं थे, 17 साल से बस कुछ ये था कि मैंने ये तो फिर दलेरी की बात है कि शनाख्ती कार्ड बनने से पहले आपको लोगों ने किस्तों उस वक्त ये कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड है भी नहीं था। मेरे ख्याल उस दिन जो भी मेरे 16 या 15 साल की 94-95 में, 93 में मेरे ख्याल मैंने अपना आई डी कार्ड वो पुराना में मैंने बना दिया। चल कभी कभी लाइसेंस की ज़रूरत होता था, किसी चीज़ की ज़रूरत होता था, फिर ऐसा वक्त भी आता था कि मैंने बस खुद चलाता था, मैंने अपना मेहनत करके मैंने इसको, ड्राइवर नहीं होता था, मैं अपना बस भी खुद चला रहा था, मुझे इस पे वो नहीं था। मगर एक बंदा अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे पकड़ को मैंने लोगों का रोज़गार दिया। अपना जान के लिए मैंने इतना रोज़गार नहीं बनाया कि मेरा भी हमारा जो भी कोचमेंट बता रहा है या हमारा अमजोली बताए वो सब या जापान में या दुबई में या कहाँ पे, मैं इसी पाकिस्तान में हूँ। मैंने इसको इतना कमाया कि लोग गए थे बाहर में कारोबार भी करते हैं। देखिए इस वक्त ना हमारे सामने यूथ बैठी हुई है, यंगस्टर्स बैठे हुए हैं। ये एक कामयाब आदमी से, एक कारोबारी आदमी से, एक बिजनेसमैन, आप बिजनेसमैन खुद को कहलवाना पसंद करते हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, मैं बिजनेस तो में वो ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ये सब कैसे हो जाता है। यानी एक तो आपने बस ले ली, बस आपने चलाना शुरू किया, एज अ ड्राइवर भी आपने कहा चलाना शुरू किया आपने। किस रूट पे चलाते थे ये? मैं कोयटा चमन में पर मैं वालिद भी नहीं था, घर का मजबूरी थे। एक रात कोयटा एक रात चमन में जाता था। उस वक्त सख्ती भी था और इसमें फिर मुशर्रफ की हुकूमत आया। मुशर्रफ की हुकूमत में मैंने अपना तरक्की मुशर्रफ की हुकूमत भी किया थी। अच्छा, मुशर्रफ आए थे, बहुत सख्ती इसने बना दिया। उस सख्ती के दौरान में हमारा कोयटा चमन में मैंने अपना जान बना दिया। मतलब अल्लाह ने, मैंने कभी इतना करामात नहीं था, करामात सबके अल्लाह के थे। और उस वक्त मैंने अपना ज़िंदगी ऊपर से नीचे से ऊपर करवा दी। वो कैसे, क्या ऐसा किया आपने? कौन सा अलादीन का चिराग बस ऐसा वक्त था, मतलब लोग डरता था आपसे? नहीं, सरकार से डरता था। अल्लाह हम क्या है, मुझसे सरकार से डरता था। मेरे दल बड़ा था, मैंने ज़बरदस्ती से काम से कहीं न कहीं जगह से पानों से मैं जलता था।
रुकना भी नहीं थी हमारा था। आपने कहा स्मगलिंग की बात है, स्मगलिंग की मतलब हम लोगों ने उस वक्त के, मुझे ऐसे याद है ये लुक साबुन का मैंने एक ये कंटेनर लेना था, फिर मैंने बस को खुद उसको भरा के फिर मैं कोयटे में ला रहा था। सख्ती बहुत था। लुक साबुन उस ज़माने में कोयटे में ऐसा था कि मिसाल शार्ट भी थी। अल्लाह पाक ने फिर ये काला मरच नहीं है, इसने मैंने 4-5 कंटेनर बॉर्डर से उठा के ले गए। बहुत सख्ती था, हालात भी ख़राब है। अफगानिस्तान जाते थे आप? अफगानिस्तान कैसा था, पहले ये पाबंदी नहीं थी, ना आईडी कार्ड की ज़रूरत था, ना किसी और की। ये लोग असले से, अफगानिस्तान वाला असले से भी आता था पाकिस्तान में। उस ज़माने में ये पाबंदी नहीं थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बहुत करीबी दोस्ती थी। तो आप भी अफगानिस्तान चले जाते? मैं भी अफगानिस्तान। उन दिनों में अभी मेरा ख्याल बाढ़ लगना शुरू नहीं हुई थी, ये बाढ़ नहीं, अब बाढ़ को अभी वो है हाँ। तकरीबन ये 8 साल हुए। उस जमाने में बिल्कुल अफगानिस्तान वाले बगैर आधारी आना था, ठीक, इस तरफ से भी तो जाता। पहली बार आप साबुन का कंटेनर भर के लेके आए थे या बस भर के लाए थे? नहीं, कंटेनर को उधर मैंने चमन में लाना था, फिर बस में भरा के लाना था, फिर मैंने काम शुरू कर था। अभी आप देखे हुए ये कराची लोगों का उस वक्त बसें ऐसा था मतलब बहुत इसमें वजन था। अभी ट्रांसपोर्ट वाले भी कमज़ोर हो गए, वो भी कमज़ोर हो गए। हमने वो नहीं, ट्रांसपोर्ट से लाहौर तक जो भी करता था वो उस वक्त पंजाब से बाहर बच्चा आता था। नौजवानों को मैं बताऊंगा, तो आपने कहा नौजवानों को बताओ, ऐसे नौजवान आता था कोयटे में मैं पंजाब वाले की मैंने चौकीदारी करता था। किसी गरीब ने 10 लाख था, किसी ने 5 लाख था। मैंने इधर सामान बंदा भी लाना था, यार इसको सामान ले दो, 2 रुपये सस्ता दे दो, और ये मुसाफिर है, आए हुए पंजाब से आए हुए, ये हमारा गारंटी है, 5 रुपये इसके कर्जा भी दो। मैंने कर्जा भी इस पे डलवाना था, यार ये 5 लाख है, 5 लाख में कोयटा से कोई चीज़ लेना पंजाब में गरीब के किराए भी नहीं बनता था। मैंने 10 लाख 15 लाख इसकी बंदे की जिम्मेदारी भी मैंने उठाता था। कोई ये पहली बार आप जो साबुन भर के लाए थे, किसने मशवरा दिया था? मेरे सर पे अपना हिम्मत नहीं, किसी ने कहा होगा ना कि नहीं वल्लाह, मैंने आए थे, मैं कोयटा में पता किया था। उस वक्त सर्दी भी बहुत ज़्यादा था। ये इंटरप्राइज पानी का आपको पता है, उसको मैंने 6-7 कंटेनर ये सब के कटे मैंने सौदा किया था, लेकिन मेरे पास 1 रुपये भी नहीं था। लोगों ने हम पे भरोसा था कि यार ये बंदा ना हमारा पीछा कहेगा और ना ये हमसे ज्यादती कर रहा है। वल्लाह मैं आपकी करता हूँ, 1 रुपये भी मैंने नहीं दिया। सारा भरोसे में मैंने 13-14 कंटेनर। नहीं, वो उधार पे लिया था, क्रेडिट उधार पे मैंने लिया। किन लोगों से लिया था वो? हमारा चमन वाले से थे, कुछ कराची वाले से थे, कोई इस्लामाबाद वाले से थे। वो परेशान था, फिर हमको दे दिया, फिर मैंने उस खरीद दिया। तो फिर स्मगल किया आपने? स्मगलिंग किया था। स्मगलिंग की। स्मगलिंग। और आप तो खुशी से कहते हैं नहीं कि मैं स्मगलिंग। देखना स्मगलिंग, देखिए अवाम के नौजवानों के सामने बैठ के आप कह रहे हैं नहीं स्मगलिंग है नहीं, ये तिजारत है, ये तिजारत है। देखना ये चोरी अभी हमारा का सपोर्ट भी होता है। नहीं, स्मगलिंग में और तिजारत में तो फर्क है ना हाजी साहब। नहीं, ये भी तिजारत है। वो क्या, स्मगलिंग भी तिजारत है? तिजारत ये देखना हराम नहीं है, हराम नहीं है। स्मगलिंग हराम नहीं है? नहीं स्मगलिंग देखना, इसके लिए कोई चीज देखना, आपका कोई खाने पीने चीज के लिए हराम बोल सकते हैं? कोई आपने कोई खाने चीज के लिए आप हराम बोल सकते हैं? वो नहीं बोल सकते। खाने की चीज जो भी हो देखना, क्या ये आपका अगर वो रिश्वत के पैसों से, रिश्वत देखना नाजायज पैसे से, तो फिर तो हमारा पाकिस्तान में बगैर रिश्वत के अल्लाह को कोई काम भी हो सकते हैं। ठीक है, या अगर ये अच्छा हो या बुरा हो, ये हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान ऐसा नहीं तो पाकिस्तान में हर वो काम हो सकता है। क्या आपने देखे हुए कि आप एक घर में जो ये हमसे ये पता करता है, आप जाए भी ये कलेक्टर से पता करो ये हलाल है या हराम है, ये स्मगलिंग है या नहीं। मैं बता, देखिए जिन चीज़ों, अब देखिए यूथ बैठी हुई है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है आपको, हमें वो बात करनी चाहिए जिससे लोग कोई रहनुमाई लें, अच्छी बात लें, जो नसीहत आप करें लोगों को करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अब ज़रा तय कर लेते हैं। देखिए पाकिस्तान में जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा स्मगलिंग होती है उनमें टायर हैं, स्टील है, उसमें चाय है, उसमें डीजल है। अगर मैं डीजल और पेट्रोल की बात करूँ ना, तो मुल्की तलब का तकरीबन 33 से 40% जो है वो स्मगल हो रहा है। टायर 70 अरब रुपए का नुकसान मुल्की खजाने को लग रहा है। 70 अरब से जायद का नुकसान टायरों पे लग रहा है। स्टील में 25 अरब, ये सालाना की बात कर रहा हूँ, स्टील में 25 अरब रुपए सालाना का टीका लग रहा है सरकार को, पाकिस्तान को। जो भी चाय में 40% से जायद ऐसी चाय है जो बगैर ड्यूटी के इंपोर्ट होती है। तो ये तो सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है हाजी साहब। ये कौन कर रहा है ना, ये
सरकारी खजाने ने एक सादिक खुनी है, आप इसके जैसे पीछे और कौन आप कौन है? जैसे और भी होंगे। बात ये है भाईजान, वाहिद मैं मुशर्रफ साहब की जानता हूँ। मुशर्रफ साहब ने ये मुल्क पे रहम करता था, उस वक्त ये कितना चेक पोस्ट था सारा खत्म किया। आप ये नीचे करें किसी से इंटरव्यू इसको आप उठा के लो, मुशर्रफ साहब चमन से लेकर कराची तक अपना गाड़ी में गया। उस वक्त की बात में तो ये हमारा आर्मी चीफ था, उसने सारा चेक पोस्ट खत्म करके कि यार ये लोगों का रोजगार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर कासम बोर्ड में या लाहौर की कोई पोर्ट में 10 बंदे का आएगा, ये इसमें 1000 बंदे का आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब एक चीज तय कर ले, आपने कहा स्मगलिंग हराम नहीं है। नहीं आराम, आप मुल्क से पता करें फिर आपको पता चल जाएगा। नहीं, आपके अरे पास मैंने देखना- सुना को फतवा भी है देख- स्मगलिंग हराम नहीं है। हमको मालूम है, कोई फतवा है आपके पास? हम मालूम है, हमने अलीमान से मुफ्ती से हमने पता किया हुआ है। देखना ये काम, नहीं देखें, ये दो चीज क्लैरिटी यानी देखना- जो स्मगलिंग, देखिए आपने जो स्मगलिंग की है ना कि आप गैर कानूनी तौर पे मुल्क में कोई चीज ले आए, ये है स्मगलिंग, ठीक है। एक चीज मैंने आपसे जो आप लेके आए थे ना, जो स्मगल थी, वो मैंने आपसे खरीद ली। स्मगल चीज मैं खरीद सकता हूं, मैं आपकी लाई हुई स्मगल चीज खरीद सकता हूं, ये हराम नहीं है। लेकिन आप गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर से कोई चीज ले आए, इंपोर्ट कर लें, जिसपे आपने कोई ड्यूटी नहीं दी हुई, कोई टैक्सेस नहीं दिए हुए, रियासत के कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है, वो कैसे जायज हाल हो अभी सकता है? अभी ये मुझे बताए, आपने एक अच्छा सवाल किया कि यार इस वक्त में इतना अरबों रुपये के नुकसान हुए, 2 साल में आपके हल्पन करता हूँ बॉर्डर ये बंद है। कितना साल? 2 साल से 2 साल से अभी कहां से आ रहा है? ठीक है? कोई ना कोई नेटवर्क काम कर रहा है ना। कहां से कोई, आपने देखना आपका भी चमन- जाहिर है कारोबार बंद तो नहीं हुआ होगा। बंद है। 2 साल से ये ऑर्डर निकले हुए, फिर मैंने 2 साल से भी तकरीबन 3 साल से हो गया, हमने छोड़ दिया अपना जिंदगी के में का बंदा कोई सख्त नहीं कर सकता है, ठीक है। अपना जिंदगी में मैंने जो भी कर रहा था, अल्लाह गवाह है, मैंने मुल्क के खातर हर कुर्बानी के लिए, हम इसके लिए फायदा भी दे सकता था। फायदा ये थी हम के वजह से ऐसा नहीं हम सारा डिप्टी की चोट था, हमने आधा डिप्टी करके आधा डिप्टी की बार इसने चोट भी देना था 20-25%, 30%, 40%, 18 में आप चेक करें। हमने एक कलेक्टर की, हमारा अच्छा नाम था, उसके साथ इसने कहा कि अगर इस लेन पे आप आ जाएगा शायद हो सकता है मैं आपके लिए इतना बड़ा चोट भी दूंगा। मैं काम को मत तो ये गरीबों को दो, मैं आपसे कोई मैं भी काम भी बंद। आप कस्टम कलेक्टर की बात कर रहे हैं? जी ठीक है। वो जो अच्छा कस्टम्स टुडे की एक रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन रिकवर्ड 50 कंटेनर्स ट्रक्स इन 9 वेयर हाउसेस। आपसे कोई 50 ट्रक बरामद किए थे और 9 वेयर हाउसेस के ऊपर भी उन्होंने वहाँ से सामान रिकवर किया था आपका। ये कस्टम्स टुडे के अंदर आपसे मुतल्लिक खबर लगी हुई है, और सिर्फ कोयटा में नहीं बल्कि रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर में भी हुआ था। कोई ऐसी रेड हुई थी? देखना मैंने आपको कहा कि मेरे अपना जात का कोई चीज़ नहीं है। ये जो भी देखना, एक बंदा कोई चीज़ देखा, इसको बोलो तारीख आज तक आप देखना, ये आप बता रहे, इसने हमारा खिलाफ नाम भी डाला है कि एक बंदा उस वक्त जो हसन फरीद नाम था, इसने हमारा खिलाफ ये प्रगंडा किया था। न मेरे नाम पे कोई चीज़ है, न मेरे कोई वो जो हसन फरीद वाला मामला है वो भी जाहिर है, वो ये तो 2021 में उसको ये भी कहा कि यार इस भाई ने इसने हमको धमकी दिया कि खुद कुछ करता है, हाँ, इसने एक ड्रामा अपना हसन फरीद कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर था, उसने कहा ये थ्रेट किया है मुझे कि जान से मार देंगे। देखना हसन फरीद को भी आप जाए इसको भी देखोगा, मेरे भाई भी आपको दिखा दूंगा। मैंने इतना कमजोर हूँ कि मैं अपना भाई इसके लिए खुद कुछ बनना के उसको भेजवाता हूँ। एक बंदा इतना बेकार है जो बंदा अच्छी इंसान जिंदगी गुजारता है, फिर वो दहशत गर्दी की तरफ जाता है। उसने अपना एक अपना नाम बदनामी की वजह से उसने हमको वो करवाता कि यार ये बंदा हम के पीछे फिर लगता है। नहीं, लेकिन वो अब भाई की नहीं, लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पीस स्टडीज की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि अफगान तालिबान के साथ भी तो आपका ताल्लुक है ना। देखना तालिबान के साथ या इसके साथ हमारा ताल्लुक ऐसे है कि हमारा कबायली वतन है। देखें, एक तरफ तो आपकी बातों से लगता है कि आप बहुत मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, बहुत आजिज़ हैं, आप मुल्क का दर्द रखते हैं, मजलूम अवामी तहरीक आपने शुरू की हुई है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि स्मगलिंग भी जायज़ है, स्मगलिंग भी हलाल है, और स्मगलिंग से आपने पैसा कमाया भी है। भाईजान तो ये मुल्क के ऊपर आपने एहसान किया है या मुल्क को चूना लगाया है? नहीं, मैंने जो भी उस वक्त के
وہ سلسلہ سارا پاکستانی سے نہیں تھا. خیبر پختونخوا میں آپ نے دیکھا تھا تورخم میں نہیں آتا تھا, آپ نے سوت بارڈر میں نہیں آتا تھا, ہمارا چمن بارڈر میں نہیں آتا تھا, کپتان کے بارڈر میں نہیں آتا تھا. اس کے لیے دیکھنا اس نے خود اس لوگوں کے لیے روزگار دیتا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے جو بھی پاکستان کو فائدہ پہنچایا وہ بھی آپ کو کسی سے پتہ کروا دو کہ یہ آپ نے کہا کہ اس میں جو بھی میں نے پاکستان کے لیے رینیو بنایا وہ کورونا کے ٹائم پہ یا پلانا پہ نہیں شاید ہو سکتا ہے وہ زندگی بھر کی پھر بھی نہیں بنا دے گا. میں جو بھی اس ہر حکومت میں آتا ہے کوئی نرمی کرتا ہے کوئی سختی کرتا ہے, اس کی وجہ سے لوگ یہ کاروبار چاہتا ہے, یہ اسمگلنگ یا حرام یا حلال کو بات یہ پہ نہیں آتا ہے. نہیں دیکھیں, ایک یہ ہے نا کہ اسمگلنگ میں اور تجارت میں تو فرق ہے نا, یہ دو چیزوں کو الگ رکھنا چاہیے ہمیں. نہیں فرق اسمگلنگ کس چیز کی, پاؤڈر کا, کسی بھی چیز کی ہو. نہیں اسمگلنگ اس کے لیے نہیں ہوتا ہے. یہ آپ جائے بھائی جان, آپ جائے میرے ساتھ جاؤ, میں آپ کو لے جاؤں گا سعودی, میں آپ کو لے جاؤں گا آذربائیجان, میں آپ کو لے جاؤں گا فلانی پہ. یہ دیکھنا اس چیز کی کاروبار ہے. اسمگلنگ وہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو بیڑا کر کے بھی 50 سال سزا ہو گیا, 20 سال سزا ہو گیا. آپ کو تو ہوتی نہیں ہے نا, ٹھیک نہیں, ظاہر ہے آپ تو تگڑے آدمی ہیں نا. نہیں یہ اسمگلنگ اس چیز کے ہونا چاہیے کہ اسمگلنگ کا 20-25 سال وہ بندہ سزا ہوتا ہے, منشیات یا آئس بیچتا ہے یا چرس بیچتا ہے یا پلانا کرتا ہے. الحمدللہ ہم نے اس چیز سے نہیں ڈرتا ہے کہ پاکستان کے قانون میں اسمگلنگ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پاکستان کے قانون پہ دو چیز, پاکستان کے قانون میں یہ بھی ہے کہ بھائی آپ رشوت نہ لو. کسی نے آج تک پکڑوایا؟ وہ تو اسلام میں بھی ناجائز ہے, شریعت بھی اجازت نہیں دیتی کہ رشوت لے. رشوت دینے میں جس میں فرق ہے. ایک رشوت دینے انسان کی جان کے ہوتا ہے, ایک انسان کی کاروبار کے ہوتے ہیں. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ رشوت یہ لوگوں کا کس طریقے سے ہوتا ہے. ہمارا ملک میں آپ کون سا صاف ستھرا ہے مجھے بتا دے کہ میں اس کو بولوں کہ اس رشوت سے صاف ستھرا ہے. اس میں ایک تو پرابلم پتہ کیا ہے, میں جس سے بات کرتا ہوں نا تو وہ کہتا ہے وہ سیکٹر بھی تو گندا ہے, وہ بھی تو خراب ہے, میرے سے کیوں بات کرتے ہو, پہلے اس کو ٹھیک کرو. تو دو غلط چیزیں تو مل کے حاجی صاحب ٹھیک نہیں بنا سکتی نا. پھر آپ یہ کہیں کہ وہ بھی تو غلط ہے. میرے پہ کیوں اتنا زیادہ پروگرام اسی کی بات پہ کیا تھا کہ بھائی آپ اسمگلنگ الحمدللہ ہم نے بولا ہے کہ حرام نہیں ہے. اگر کوئی اس پہ آپ کی شک ہے میں آپ کو لے جاؤں گا, کوئی بڑا حالم ہو, آپ کے پاس کوئی فتویٰ وغیرہ ہوگا, میں کہا آپ لے جاؤں گا, کوئی حالم کے پاس میں لے جاؤں گا, یہ حرام نہیں ہوتا. اچھا اب ایک طرف چلیے, ایک طرف اسمگلنگ ہے اور دوسری طرف تجارت ہے. اگر اسمگلنگ نہ ہو اور تجارت کرنے کا موقع ملے تو آپ دونوں میں سے کس کو سلیکٹ کریں گے؟ اسمگلنگ نہ ہو تجارت میں بہت اچھا ہے. اگر آپ کی گورنمنٹ جو بھی دیکھنا موجودہ حالات ہے آپ خود مجبور کرتا ہے اس میں یقیناً اداروں کو ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے جس میں ٹریڈ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, کنڈیوسو انوائرمنٹ پیدا ہو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں یوتھ دیکھ رہی ہے, ان کو بتائیں کہ ٹریڈ زیادہ ضروری ہوتی ہے, اسمگلنگ جائز نہیں. آپ کا واگا بارڈر سے جو بھی ٹرین چل رہا تھا اس پہ اسمگلنگ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا؟ کس نے کرنا تھا, کس طریقے سے آنا تھا؟ منظم نیٹ ورک. اس کا مطلب یہ کہ آپ کسی منظم نیٹ ورک کا حصہ ہیں. منظم نیٹ ورک کیا ہوتا ہے؟ صرف یہ آپ کو بتا سکتا ہے چور ہے, چور یہ آرام نہیں بول سکتا ہے کہ یار یہ گورنمنٹ کی چوری کرنا ہے. آپ نے اس بات پہ نہ جو حرام کی بات کرنا ہے میں آپ کے لے جاؤں گا اس کی طرف, مفتی کی طرف. اور یہ دیکھنا ٹھیک ہے خزانے کا نقصان ہے, خزانہ آپ یہ کون سا وہ پوڈ ہے کہ آپ کی خزانے میں نقصان نہیں پہنچ جائے. اگر 10% میں آپ کو بتاؤں بلوچستان کے حالات کی میں بات کرتا ہوں اسی پہ, آپ نے ڈیزل اور پیٹرول کی آپ نہیں دیکھا ہوئے لوگ بول رہے ہیں یار اس پہ دہشت گردی پہ تسلیم, یہ پیسہ اس پہ خرچ ہوتا ہے, اس پہ خرچ ہوتا ہے. ایک بندہ کروڑ روپے میں جاتا ہے ایران سے, پھر وہ آتا ہے, پھر وہ پیسہ آپ دہشت گردی میں دے سکتے ہیں. دیکھنا لوگوں کا بلوچستان میں واحد نہیں نان کسٹم گاڑیاں بھی دہشت گردی میں زراعت نہیں ہے, ادھر نہ کارخانے ہیں نہ فیکٹری ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جو بھی واحد یہ نوجوان اس پہ تھے, کسی نے 500 لیٹر کسی نے 1000 لیٹر اٹھا کے آپ کی پمپ پہ لایا, کسی اور جگہ میں لایا, اپنا بچے اس پہ پلا رہا. لیکن حکومت کا نقصان کیا ہے؟ نقصان خود دیکھنا بھائی جان, نقصان سے آپ کے پورٹ پہ نہیں ہو رہا ہے.
غلط ہو رہا ہے نا. غلط کو دیکھنا تم بڑے مگرمچھ دیکھنا سمگلنگ جو بھی لوگ ہیں صرف 5% بھی سمگلنگ نہیں ہے. کتنا 5%. اگر 5% یہ عوام کی طرف جائے وہ روزگار پہ ہے, اگر 95% وہ کام پہ جاتا ہے. اچھا آپ نے کن کن چیزوں کو اسمگل کیا آج تک؟ نہیں سر میں نے میرے اپنا کوئی نہ میں نے آج تک کوئی اپنا فیکٹری لگایا, نہ آج تک میں نے کوئی اوکر چیز. میں آپ کے کنٹینر تھا, آپ نے لانا تھا, آپ پنجاب سے تھی یار ہمارے ہی کنٹینر ہے, میں نے اٹھا کے لایا, میں نے لاہور میں دیا. جس طرح ایسا نہیں سبھی نہیں, میں نے بارڈر سے کام کیا تھا, میں نے صرف کوئٹے سے اندر کام کرتا تھا. ایسا تھا ادا اس میں ڈیوٹی ادا کرتا تھا, ادا بغیر ڈیوٹی تھا. نو ہم نے خواہ لین دین کی مسئلہ تھا, آپ نے کہا یار رشوت دینا ہے نہ دینا, بغیر خالی جو بھی میں آپ کو کل لے جاؤں گا کسی پورٹ کو, آپ نے جائز کنٹینر نہیں نکال سکتا ہے چیز کو نہیں دے گا, لمبر نہیں دے گا یار یہ لمبر یہ پلانا یہ پیچھے ہو گیا, پلانا بندہ آگے ہے. اس میں 1 مہینہ اسی کی وجہ سے آپ کو جائز کام, یہ ایسا نہیں تھا چاہیے ہمارا پورٹ پہ. دبئی ہم سے زیادہ ہے. دبئی آپ جائے دبئی میں آپ بغیر اس کی بغیر نہیں چل سکتے. ہم وہاں سے کوئی LC300 فار ایگزامپل ایک گاڑی یہ لیکسس 570 600 وہاں سے لانا چاہتے ہیں پنجاب میں, لا دیں گے ہم؟ دیکھنا پنجاب میں کیوں نہیں لا سکتے؟ لا کے دے سکتے ہیں نا. نہیں یہ ہم لا سکتے ہیں, الگ بات ہے. میں تو آپ سے مدد مانگ رہا ہوں نا. نہیں مدد میں نے کبھی ایسا کام کیا بھی نہیں تھی کہ میں نے نان کسٹم کی گاڑی, میں نے اپنا زندگی نان کسٹم پہ نہیں گزارا ہے. میں نے نان کسٹم کی گاڑی میں نے آج تک میں نے کام کیا تھا. نہ اللہ کا یہ کرتا ہے, میرے دوست کرتا ہے, میں اس کی ہیلپ کرتا ہوں. میں یہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں کہ میں اس کی ہیلپ, کہیں پہ پولیس والا نے پکڑوایا, کسی نے کسٹم والا, میں اس کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار جوان ہے یہ اس کی نقصان ہے, بس اس کو چھوڑ دو, یا اسے 1-2 روپے. اور آپ کی ریکویسٹ پہ چھوڑ دیتے ہوں. ارے ریکویسٹ دیکھنا, انسان کی ایک بندہ 15 سال پنجاب میں گزارا ہے, پھر یہ ہر بندہ ایک دوسرے کی خاطر نہیں ہو سکتے. میری ریکویسٹ پہ چھوڑ دیں گے وہ؟ آپ کی ریکویسٹ دیکھنا, آپ کو اور اس ہمارا پہ فرق ہے. تم میڈیا والا ہو, ہر جگہ میں تم جا کے باتیں کر سکتے ہیں, ہم جس کو بات چھپا سکتے ہیں. میرا آپ کا یہ فرق ہے. میں یہاں پہ کسی ایک بندے کو پوائنٹ آؤٹ کر دو, کوئی وہ کسی کی ریکویسٹ کرے تو وہ چھوڑ دے گا؟ نہیں دیکھنا, ایک انسان کی تعلق ہو, تعلقاتی بندہ کسی کے لیے کال کر سکتا ہے. طاقت بغیر نہیں, طاقت کے بغیر تعلق الگ چیز ہے اور زبردستی الگ سے. ہم لوگ زبردستی سے کام نہیں. دیکھنا ایک ادارے سے کوئی بندہ کچھ ایک ابھی کسٹم انسپیکٹر سے بات ہوئی وہاں, کہاں پہ؟ وہاں آپ کے علاقے میں, تو وہ کہاں پر رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا نہیں میں تو صادق خان صاحب کا نام سنتے ہی کانپتے ہیں کسٹم انسپیکٹر. الحمدللہ میں نے کسٹم سے تقریباً 30 سال کے گزرے. کتنا 30 سال سے میں زبردستی میں کام نہیں کر سکتا تھا. 30 سال سے میں غنڈگی میں کام نہیں کر سکتا تھا. 30 سال سے میں نے اس کی عزت نہ کر کے پھر میں نے اپنا دام نہیں بنا سکتا. یہ دیکھنا شرک واحد یہ مسئلہ ہے کہ ہم سے اس وجہ سے ڈرتا ہے یار اس کا سوشل میڈیا میں اس کی نام بہت بڑا ہے. سوشل میڈیا پہ تو اور لوگوں کے بڑے نام ہیں اس پیٹ کے. ہمارا اس میں الگ بات ہے, اس میں الگ بات ہے. کاروباری کے لیول سے ہر بندہ اس کو ڈرتا ہے یار اس کا نام درمیان میں آ جائے گا, میں خراب نہ ہو جاؤں گا. آپ یقین کرو یہ 3 سال پورا ہو گیا, میں کسٹم ہاؤس میں دفتر میں گیا بھی نہیں, میں نے دیکھا بھی نہیں. آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں, نام چلتا ہے نا. نہیں کیوں نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے اس چیز کی کمایا, عزت کمایا. ہم غنڈگی پہ ایک سارا دیکھنا, 1 دن غنڈگی ہوتا ہے, 2 دن ہوتا ہے, 3 دن بندہ برداشت نہیں کر سکتا ہے. حالانکہ ایک بندے تھے نثار احمد تھا, ہمارا یہ ملتان میں کلکٹر تھا, انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تھا. اس نے ہم کو 1 سال ذلیل کر دیا, پھر بھی میں نے غنڈگی نہیں کر سکتا تھا. جس نے ہم کو اتنا نقصان دیا. اچھا یہ جو اسمگلنگ ہوتی ہے اس میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے لائن ملنا. یہ لائن کی کیا اصطلاح ہنس رہے آپ؟ لائن کو مطلب یہی تھی کہ بھائی جان جوڑ توڑ ہوتا ہے, پھر انسان کی کامیابی ہوتا ہے. بغیر جوڑ توڑ کے کام کو بندہ وہ سمجھائیں نا, وہ ذرا سمجھائیں کیسے ہوتا ہے وہ. نہیں یہ کل کی میں بات نہیں کر سکتا. یہ میں نے افسروں کا پردہ میرے حق بنتا ہے. میرے شکر کہ الحمدللہ میں نے زندگی میں ایک چیز کمایا کہ میں نے صرف بولنے میں زبان کاٹ کے میں افسر کا نام کبھی نہیں لیا, اور نہ میری ضمیر ہے. اور نہیں میں نہیں چاہتا کسی افسر کا نام لیں آپ, لیکن لائن یہ ہوتا کیسے ہے یہ لائن ملنا؟ لائن مطلب یہ لائن ہے کہ
آپ ابھی دیکھنے کے یہ کیفے میفے میں جو بھی ابھی یہ پولیس والے لے رہے ہیں اس کا وہ کرواتا ہے کہ بھائی فلانے کیفے میں اتنا متلی دو، یہ ہم لوگوں کا لین اس بات کی متلی کی بات ہے. تو جب وہ ٹرک یا کنٹینر چلتا ہے تو اوپر آلو ہیں، ٹماٹر ہیں، نیچے کچھ اور لگا. یہ ابھی چھپا والے کام تھا. میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا تھا. میں نے بر کنٹینر کی آپ کھل کے کرتے ہیں؟ نہیں میں نے واللہ آج تک میں نے نہ کوئی چیز اس پہ رکھا تھا نہ میرے اس میں تھا. سر پہ تو 3 4 5 چیک پوسٹ ہوتا تھا، پھر ترپال پر کی بھی میں نے وہ کرنا تھا. یہ کام، یہ چھوٹے والے کام ہم سے نہیں ہو سکتا تھا. پائلٹ کیا ہوتا ہے؟ پائلٹ کا کبھی میں نے نہیں کیا. ہوتا کیا ہے پائلٹ؟ کیا ہوتا ہے پائلٹ یہ تھا کہ مطلب آپ آگے جاؤ، ناکا ماکا کو نہیں لگا ہوا ہے، پلانا نہیں لگا ہوا ہے. میں نے یہ کام نہیں کرتا تھا. یہ کام کبھی میں نے نہیں کیا تھا. میں نے جو بھی حالات خراب ہوتا تھا یار پلانا اسٹاف آئے ہوئے، پلانا آئے ہوئے، پھر ہم نے پائلٹ کو اس کو پیچھے یار اس پیچھے جاؤ، پھر کام کرتا تھا. ایسا ہم نے یہ معمولی کام نہیں تھا کہ یار ہر جگہ میں پنجاب میں کہاں پہ پائلٹ کرتا تھا. یہ ہم سے نہیں ہو سکتا تھا. کتنی گاڑیاں آپ کے پاس؟ کب؟ ابھی نہیں. کون سا گاڑی؟ گاڑیاں نہیں، ایک ٹرک کی بات کرتا ہے. ایک اچھا ٹرک کتنے ہیں؟ ٹرک میرے پاس میرے خیال ہے 20-25 ہو. 20-25 ٹرک ہیں. ٹھیک. اور جو گاڑیاں آپ کے استعمال میں ہیں چلانے میں؟ استعمال میں میرے خیال ہے 20-25 گاڑی ہے جو استعمال میں ہے. پہلے زیادہ تھا، اب کم ہو گئے. پہلے کتنی تھی؟ پہلے 50-60 تھا، 70 تھا، اتنا تھا. اور وہ کون سی تھی گاڑی؟ وہ ہر گاڑی. میں نے گاڑی کی شوق اس زمانے سے میں تھا. پاکستان میں کون سا گاڑی آنا تھا پہلے میں وہ گاڑی لینے سے میں سر پہ فون پہ کھڑا ہو گیا. میں نے گاڑی کے شوق تھا. پھر میرے بھائی لوگوں نے بھی شوق کیا. میں کہا چلو کرو، مجھے اعتراض نہیں. کون سی گاڑی پسند ہے؟ مجھے لیکسس کا پسند تھا. لیکسس پسند. ٹھیک. اور ابھی اگر میں پوچھوں کہ صادق خان صاحب کی نیٹ ورتھ کتنی ہے؟ نیٹ ورک نہیں ہے. نہیں، نیٹ ورتھ پیسے کتنے ہیں؟ کتنی دولت؟ پیسہ نہیں، پیسہ میرے پاس نہیں ہے. پیسہ میرے پاس نہیں ہے. لوگ دیکھنا ایک سوشل میڈیا ہے، لوگوں نے کسی لائک دے دو، پلانا دو، کرتا ہوں یہ پلانا کرتا ہوں. ہمارا اسی کی وجہ سے واللہ مجھ شکر کہ الحمدللہ میرے پاس دل ہے. میں 2 ہاتھوں سے مزدوری کرتا ہوں. میں نے آج تک میں نے پیسوں کے لیے سوچ نہیں کیا تھی. نہ واللہ میرے 25-30 گاڑیاں ہیں، دیکھنا نہ ہمارے ٹرک ہیں لیکن پیسے نہیں ہیں. دیکھنا ہم بیٹے ہیں. اور یہ دیکھنا ابھی ہم باہر سے کام کرتے ہیں. بھائی لوگ جاتا ہے اسے پورٹ پہ کام کر رہے ہیں. تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہم پورٹ پہ جاتا ہے اپنا. میں نے 2 سال پہلے میں نے اپنا وہ کرتا تھا. میں نے صرف 1 سال کے لیے 75 کروڑ روپے میں نے صرف ٹیکس دیا ہوا ہے. 1 سال میں؟ 1 سال میں. پھر اگلا سال میں نے 1 ارب کتنے میں نے دیا ہوا ہے. وہ چیزیں سے میں 3-4-5 سال ہو گئے. میں نے سمگلنگ کے نام سے بس ابھی نیا سسٹم بن گئے تھے. میں نے یہ کام چھوڑ دیا. میں نے کرتا ہے. زندگی میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کی خواہ یہ چیز کی وہ ہوتا ہے. فائدہ انسان کا زندگی میں اچھا بات ہے. انسان کو اپنا بھی فائدہ پہنچا دے، کسی اور کو بھی فائدہ دو. اکیلا بس صرف فائدے میں ہم نے کی. حاجی صاحب بات یہ ہے کہ ایک بندہ جو حرام کا پیسہ کمائے، فار ایگزامپل 2 نمبری سے پیسہ کمائے اور حج بہت سارے کر لے اور پھر گھر کے باہر لکھ دے حاذا من فضلی ربی، اور کہے کہ میں غریبوں کے لیے دسترخوان اور یہ سب چیزیں ہیں، دیکھنا جائز ہو وہ جاتا ہے. فرق ہے. ایک ہوتا ہے فراڈ کا پیسہ. ٹھیک ہے. فراڈ میں الحمدللہ ہم نے میری سارا قوم کے تاریخ ہے. میرے سارا میں اپنا بات بھی نہیں کرتا ہوں. میرے سارا قوم میں چکزی میں دو زیوں آج تک کی کوئی بندہ یہ جان جاپان والا میرے کزن ہے. ٹھیک ہے. نام سنا ہوا ہے آپ نے نظر جان کی. جان جاپان بہت بڑا ہوا ہے. آج تک میں نے اس کے دروازہ واللہ نہیں دیکھا ہے اس کے گھر کدھر ہے. میں اس کو پر وہ بھی نہیں کرتا ہوں. ہمارا کزن ہے. میں اس پہ فخر کرتا ہوں. جو بھی وہ بندہ سر پہ کورونا میں 30,000 خاندانوں کا سر پہ اس نے راشن دیا کورونا پہ. ابھی جو بھی حالات خراب ہے تقریباً 50,000 میں ایک بندے نے دیا، 50,000 کسی اور نے دیا. میں اس پہ فخر کرتا ہوں کہ ہمارا لوگ زکوٰۃ خیرات دیتا ہے. اس کی وجہ سے دیتا ہے کہ وہ حرام کہے گا نہیں. اگر یہ حرام کرتا تھا کہ یہ صرف 2 بندوں کو میں آپ نے نام دوں گا کہ ایک بندہ ایک پیکج 50 کروڑ کے بنا رہا ہے، لوگوں غریبوں کو دیتا ہے، پھر یہ حرام کی سوچ نہیں کرتا. تو اس سب کے باوجود اداروں کی نظر نہیں پڑی آپ پہ کبھی؟ کس چیز پہ؟
یعنی اتنے بڑے پروٹوکول کے اندر گاڑیوں کے قافلے میں کہ ظاہر ہے تو آپ بزنس مین، لیکن کوئی پرائیویٹ آدمی تو اتنا بڑا پروٹوکول نہیں رکھتا ہے نا. تو ایک عام آدمی اگر دیکھ رہا ہے تو کیا ادارے نہیں دیکھ رہے ہوتے؟ نہیں اگر 50 کروڑ آپ سماجی کاموں میں لگا رہے ہیں تو ادارے دیکھتے نہیں. ادارے کیوں نہیں دیکھتے؟ ادارے کا اگر میں بغیر لائسنس ہوتا تھا پھر میں پلانا کرتا تھا، یہ ایک دشمنی ہے ہمارا. ایک بندہ دشمن ہو اس کے پیچھے لوگ جاتا ہے. پھر ابھی میں اسلام آباد میں کیوں نہیں گھماتا ہوں؟ میں اسلام آباد میں کیا کسی کہاں پہ پشاور جاتا ہوں، دوستوں کو بتاتا ہوں یار ہم کو گھر میں دو مجھے پلیز چاہے. زندگی میں یہ نہیں ہے چاہے دیکھنا بھجن ہر بندہ اپنا علاقے کے کچھ ہوتا ہے. آپ نے دیکھے ہوئے آپ کے سردار وڈیروں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے پروٹوکول، یہ اس کی عزت ہوتا ہے. ہم شکر کہ الحمدللہ اس کے لیے نہیں رکھتا ہے کہ ہم کوئی بندہ ڈرواتا ہے یا کسی کے ساتھ قبضہ کے پاس جاتا ہے یا فلانا. ہم اپنا دفاع کے لیے، میرے والد دیکھنا میرے والد نے اسی ملک کے لیے قربانی دیا، ٹھیک ہے. میرے والد اسی چمن پہ دہشت گردوں نے شہید کر دیا. اپنے اس وقت زمانے میں میرے والد نے جو بھی میں آپ کو بتا دوں گا آپ سوچ بھی نہیں کر سکتے. میرے والد نے یہ قوم کے لیے یہ ملک کے لیے بہت قربانی دیا. یہ سب منگلی قوالی باتیں ہیں، بہت چھوٹی باتیں ہیں. اتنا سب کچھ کر کے آپ نے ایک تو سماجی کام شروع کر دیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اب لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. دوسرا آپ نے ایک پارٹی بنا لی جس کا نام مظلوم عوامی تحریک ہے. مظلوم اتنا کچھ کر کے پارٹی کا نام بھی مظلوم عوامی تحریک، اور پیسے کما کے اربوں روپیہ کما کے دسترخوان اور سماجی کام کر کے آپ کو لگتا ہے یہ آپ سارا کچھ جسٹیفائی کر لیں گے، جائز کر لیں گے؟ دیکھنا بھائی جان میں اب چیز پہ زیادہ وہ بحث نہیں کر سکتا. جو بھی بات ہے یار ابور یار میں نے مظلوم کا پھر شاید ہو سکتا ہے میں نے مظلوم کا نام یہ پارٹی پہ رکھتا نہیں تھی، ٹھیک ہے. یہی سنی تو چیز مظلوم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بلوچستان پہ آپ آ جاؤ، آپ پنجاب میں جنوبی پنجاب میں جاؤ، یہ سراکی پنجابی اس کو آپ دیکھے ہوئے اپنے علاقے میں آپ گیا ہوا ہے یا نہیں گیا ہوا ہے. ہم ایک گاؤں کا پتہ ہے کہ اس کی کیا حالات ہے. میں نے مظلوم کی اس میں نام میں نے اس کے لیے نہیں رکھا ہوا کہ میں اس لوگوں سے کوئی مفاد حاصل کرتا ہوں. میں اس میں جو بھی الحمدللہ میں نے آپ کو کہا آج تک میں نے حرام نہیں کہا ہے، نہ میں نے آج تک حرام کے لیے سوچ کے اپنا محنت بندہ وہ کامیابی اپنا محنت کے، نہ میرے والد کا مجھے رہ گیا ہوا ہے میں نے والد. لیکن دیکھیے جو سوال میں کر رہا ہوں نا یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں نا، تنقید کرتے ہیں لوگ سوشل میڈیا پہ بھی آپ پہ کہ ظاہر ہے کہ کس بنیاد پر آپ اسے کاروبار کہہ رہے ہیں جب اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، غیر قانونی ہے، جائز نہیں ہے. اس کے آپ آگے جاؤ گے، اس کی آپ پتہ کر کے پھر آپ کو پتہ چل جائے گا چاہیے. اور پھر حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا رزق حرام ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. مسلم کی حدیث ہے. وہ کس چیز کی؟ ترمذی کے اندر ہے. اس کا مفہوم یہ ہے یعنی مسلمان کے مال کو نقصان پہنچانا بھی حرام ہے. اسمگلنگ سے قومی خزانہ، ملکی صنعت اور عوام کا براہ راست نقصان ہوتا ہے. تو کیا یہ اس حدیث کے مطابق؟ دیکھنا نہیں یہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے. میں آپ کو نقصان ہے، نقصان میں مانتا ہوں کہ نقصان ہے مگر یہ حرام نہیں ہے. نقصان ملک کا نقصان ہے. لیکن صادق صاحب جس سے ریاست کو نقصان ہو، ٹیکس چوری ہو، قانون توڑا جائے تو کیا وہ بھی حرام کی تعریف میں نہیں آتا ہے؟ دیکھنا یہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ اس زمانے میں جو بھی جاولک کا اس وقت سے یہ سلسلہ شروع تھا، یہ اب سے نہیں تھا کہ اب یہ بات کرتے ہیں. پھر میں نے آپ کو کہا کہ مشرف صاحب نے لوگوں کو اتنا دیا کہ سارا چیک پوسٹ بھی ختم. وہ دیکھیں نا اس سے آپ کو تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو قانونی طور پہ تاجر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے، جو ٹریڈ کرتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے. تو ظاہر ہے یہ اسلام میں تجارت ہے اور اگر تاجر کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے تو دھوکہ اٹ سیلف ایک حرام چیز ہے. دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھنا میں آپ سے فراڈ کروا دوں، میں آپ سے ایک چیز دوں گا دکھا دوں گا، ایک چیز دوں گا کسی اور چیز، یہ ہوتا ہے دھوکہ. یہ ہوتا ہے میں آپ نے ایک دیکھنا یہ کہیں ہم سارا دنیا سے ہم صرف پاکستان مسلمان ہیں اور مسلمان ملک نہیں ہے. شاید ہم سے زیادہ مسلمان ہوں گے. ادھر بھی ہے وہ اتنا بیس ہمارا نہیں سمگلنگ یہ بولتا ہے نہیں سمگلنگ کو وہ نام رکھتا ہے. وہ کیا کرتا ہے یار بزنس مین میں نے پکڑ کے یہ 2 نمبر کنٹینر میں نے پکڑ کے لے گئے تھے، کسٹم کا چور تھا. صرف چور جب بتا سکتا ہے کہ یار کسٹم یا خزانے کے چور. اگر یہ سلسلہ ہمارا آپ لوگوں کے کہ کون سا وہ کار ہے جو بغیر خزانے کا نقصان نہیں ہے اس کے لیے وہ کچھ کوئی نہیں. ہاں جہاں خزانے کا نقصان ہے وہ کام غلط ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ نوجوانوں کو تم ایک چیز پہ لے آتا ہے سارا کہ آپ کی سوشل میڈیا والے جو بھی آپ میڈیا والے ہو صرف ایک چیز دیکھ رہا ہے کہ جو بھی ملک کا نقصان دیتا ہے اس کو میں نے آپ کو کہا 5% ہے.
آپ اس سال میں آپ کا یہ ملک میں کتنے کرپشن ہوئے؟ کسی نے آج تک کوئی پکڑوائے؟ کسی نے اس کو ہاتھ وہ کروائے؟ میں اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں آپ نے صرف ایک چیز کے لیے دیکھ رہے، اس طرف بھی آ جاؤ، اس کا بھی ہم سے پتہ کروا رہے آپ کے بلوچستان میں کرپشن ہے یا نہیں ہے، آپ کا بلوچستان میں کیا یہ لوگ ترقی دیتا ہے نہیں دیتا ہے، اس کو بات میں اس طرف آ جاؤ. آپ صرف ایک سمگلنگ کے پیچھے حرام ہے حلال ہے، میں اس کی بات پہ آپ کے لیے کرتا ہوں، اس پہ آ جاؤ. گورنمنٹ کی طرف آپ کیوں نہیں بولتا ہے؟ غلط کرتا ہے، گورنمنٹ آپ کیا کر رہے ہیں؟ غلط کرتا ہے، لیکن جو ریاستی اداروں کو اگر بیچ میں ملوث کرتا ہے تو وہ منظم نیٹ ورک ہے. اس کے کام سے کام نہیں ہے. پہلے تم بار بار ادارے کے نام لے رہے، ہمارے ادارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا سول حکومت کے کام ہے نہ اس کی. دیکھنا ابھی سول حکومت بھی تو ایک ادارہ ہے نا. نہیں وہ تم بار اس طرف پہ آتا ہے، ہمارا لوگ پھر غلط تاثر پیدا کرتا ہے یار اداروں کے پاس. میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ ہمارا کسٹم صاف ہے، نہ ہمارا پولیس صاف ہے، نہ ہمارا ایکسائز صاف ہے، نہ ہمارا اس میں کوئی بندہ یعنی جو اسمگلنگ کرنے والا ہے وہ ان سول اداروں کو استعمال کرتا ہے. چلے میں سول کہہ دیتا ہوں، سول اداروں کو استعمال کرتا ہے. بھائی جان اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا. منظم نیٹ ورک ہوا نا پھر. نہیں منظم نیٹ ورک نہیں. ابھی دیکھنا ہم بلوچستان میں صرف 2 بندے، بلوچستان میں ایک نبی بخش نام تھا، ایک ہمارا نام تھا. ابھی وہ نہ نبی بخش کام کرتا ہے نہ صادق کام کرتا ہے. ابھی کون کرتا ہے؟ اس کی نیٹ ورک بھی چیک کرو، ابھی کون کرتا ہے؟ وہ بھی ہم نے 3 سال ہو گئے، واللہ میں آپ کو الپن کرتا ہوں کہ میں نے ایک لنگ کا بھی کام نہیں کرتی ہے. 3 سال ہوئے. ابھی یہ لوگ کون کام کرتے ہیں؟ دیکھیں میری بات کا مقصد صرف آپ کو آفینڈ کرنا نہیں. جس کام سے بارڈر پہ تقریباً ہر روز کا 15 کروڑ کا نقصان ہو، سالانہ 3.5 کھرب روپے کا نقصان ہو، ابھی درد ہوتا ہے نا سر. ابھی بارڈر بند ہے آن ایوریج تو ایسا ہی ہوتا رہا ہے نا. یہ تو ان دنوں بند ہے نا. کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ تو ان دنوں بند ہے. ابھی دیکھنا میں نے آپ کو کہا ابھی کہاں سے آ رہا ہے؟ بارڈر بند ہو، بارڈر بھی بند ہے اور آ رہے ابھی سمگلنگ کہاں سے ہے؟ نیٹ ورک کہاں سے؟ نیٹ ورک تو پھر ظاہر ہے جو سول اداروں کا بات کر رہے ہیں اس کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا، بارڈر پالیسیز میں جو تبدیلیاں ہیں وہ آپ کے کاروبار کو اور آپ کے لوگوں کو متاثر کر سکتی ہیں. اگر بارڈر مینجمنٹ میں جو پالیسیز بنی ہوئی ہیں اگر اس میں کچھ تبدیلیاں کی جائیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے؟ نہیں بنیادی بات پہ اگر تم آ جائے گا، یہ بات اپنے کل کے اچھا بات کہتے ہیں، بارڈر کی وجہ سے ہمارا سارا پاکستان جو بھی حالات ہے اس کی کمزور ہو جائے گا. جو بھی افغانستان کا ہو، افغانستان کا کمزور بن سکتے ہیں، اگر ہمارا کا بن سکتے ہیں. آپ یقین کرو ڈیلی پہلے کم از کم میرے چمن کی بارڈر سے ڈیلی حساب 25-30 کروڑ روپے کا ریونیو آتا تھا. 30 کروڑ ریونیو آپ مہینے میں چیک کرو کتنا بڑا پیسہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ایسا افغانستان کے بھی پہلے تھا. اب مجھے ایک دن تھا، مجھے ایک مہینے کا اندازاً میرے چمن سے تقریباً 16-18 ارب روپے صرف چمن سے آئے. آپ کے؟ نہیں میرے نہیں، خزانے کے جو بھی لوگوں نے ٹیکس دے رہا تھا. ٹھیک، آپ ٹیکس کی بات کرتے ہیں اس کا. لیکن ایک امپریشن ہے نا کہ 70 سے 80% مارکیٹ سمگلنگ پہ کھڑی ہوئی ہے. 70 سے 80% مارکیٹ سمگلنگ پہ کھڑی ہوتی ہے. آپ تو 5% کہہ رہے ہیں. واحد میں نے آپ کو کہا کیا بولا ہے کہ 5%. دیکھنا میں اپنا ایمان سے بات کرتا ہوں، میں کسی اور سے بات نہیں، لوگوں کی باتیں ہیں. 5% بھی زیادہ سے زیادہ یہ چمن سے یا چفتان سے 10 کنٹینر مہینے دن کے نہیں آ سکتے. کتنا کنٹینر؟ وہ کبھی کوئی کراچی کی طرف جا رہے، کوئی کس طرح کی 10 کنٹینر لانا کوئٹہ تک بہت بڑا. نہیں، میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں کہ مارکیٹ جو ہے، ملک کی پوری مارکیٹ جو ہے اس میں کراچی کی پورٹ بھی شامل کر لیں. کراچی پورٹ میں ڈیلی حساب 1000 کنٹینر نکل رہے ہیں، 500 کنٹینر نکل رہے ہیں. ہمارا بارڈر سے 10 کنٹینر نہیں نکل سکتا. میں آپ کو بولوں گا 5% بھی نہیں. لاہور کی پورٹ سے ڈیلی آپ جائے 500 600 400 کنٹینر نکل رہا ہے. بارڈر سے 10 کنٹینر کسی کی جرت نہیں ہے جو والا ہے، کسی کی جرت نہیں ہے تو دیکھنا یہ ہو سکتا ہے. جو بھی آپ نے بات کی اوپر ٹماٹر پلانے کی، جو کوئی لوگ ٹماٹر پہ وہ کسی طریقے سے ٹماٹر کی ٹکس دے رہے ہیں، خواہ مخواہ لازمی کوئی چیز ڈالا ہوا، کوئی پیاز پہ کرتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے خواہ مخواہ انگور پہ. ایک انار کا ایک ٹرک کا 25 لاکھ روپے ٹکس تھا. ایک انار کا تقریباً 18-20 ٹن. دیکھنا یہ ہمارا ملک اس زمانے میں 4 لاکھ 3 لاکھ روپے ٹیکس تھا.
अभी 25 लाख रुपए टिकट है। अब क्लमुल के साथ हम ये खेल करवाना है, फिर ये वो अनार स्मगलिंग पे आ रहा है। किस चीज पे आ रहा है? ये अनार 25 लाख रुपए ट्रक में बना के फिर वो बंदा नहीं दे सकते। अंगूर का 30 लाख रुपए हो गया। 30 लाख रुपए अंगूर का टिकट मेरी जिंदगी मुल्क में वल्ला नहीं देता है। लोगों के फ्री करता है ये हमारा, ये चीजें हमारा, हम इस पे टैक्स लगाए। नहीं तो आप ये कह रहे हैं हुकूमत से कि वो टैक्सेस में कमी करे। बात देखना कर टैक्स अगर हुकूमत टैक्सेस में कमी कर दे, टैक्स कम करे कोई बंदा पागल नहीं है सब फिर स्मगलिंग करता है। ठीक, टैक्सेस कम होने चाहिए, ठीक, कम होना चाहिए। फिर ये काम मैंने आपको कहा 18 में मेरे साथ ये कलेक्टर थे जिसने अमनिस्टी के साथ वादा किए थे, शायद उसने टार्स भी किया था मेरे ख्याल, उसमें 6 महीने में मेरे ख्याल इसने 55 अरब रुपये टास्क दिया, उसने 100 अरब रुपये बना दिया। मैंने इसको तरीका बना दिया, सर अगर आप चाहता है स्मगलिंग बंद हो जाओ, स्मगलिंग की आप लोगों के रिलीफ दो। रिलीफ क्या है कि उसमें ट्रक में ला रहे 20% आपको छोड़ दो, बस वो स्मगलिंग और इसकी बराबर हो गया। आपका 2 रुपये टैक्स भी आ जाएगा, आपका रिश्वत भी कम हो जाएगा, आपके लोगों का ये भी हो जाएगा। मजलूम अवामी तहरीक पाकिस्तान से आप नौजवानों के लिए क्या करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं रब पे उम्मीद है चीज़ के लिए, अगर मैं जिंदा था मैं नौजवानों की कोई चीज़ दिखा दूंगा कि मैंने मजलूम अवामी तहरीक पाकिस्तान किसके लिए बनाया और किस बिना पे नहीं, बनाया। आपको अगर मुल्क का वजीर आजम बना दिया जाए? नहीं, वज़ीर आज़म का अगर ऐसा वज़ीर आज़म में बनता हूँ, अल्लाह मुझे वज़ीर आज़म न बना दे, न मुझे इसी वज़ीर आज़म के नहीं, अगर आप मुल्क के वजीर आजम बन जाए फिर तो आप बॉर्डर शॉर्डर सब खोल देंगे। नहीं, फिर तो मुल्क के अंदर स्मगलिंग ही स्मगलिंग होगी। आप चेक करो कि हमारा नुरुल्लाह काकड़ को लोग क्या गाली देते हैं, वो भी हमारा वज़ीर आज़म था जी, ये हमारा बलूचिस्तान की वज़ीर दाखिला, तो लोगों ने, आप चेक करो कि आप पिछले वो करवा दो जी, उस न्यूज़ के लिए क्या गाली दे रहे हैं। देखना बात ये नहीं है, अपना कौम से अपना वतन से मोहब्बत रखना हर बंदे की, हर शहरी का हक है। नहीं, अगर आपको वजीर आजम बना दे तो आप क्या करेंगे? मैं अल्लाह करे चाहिए, अगर मैं ना हो गया मैं करवा दूं, मेरे मुस्तकबिल ये नौजवान है, मैं जिंदगी में इस चीज पे नहीं ये सबको आप कहेंगे कि 15-15 20-20 कंटेनर लेके आए फिर तो आपका इंतखाबी निशानी कंटेनर होना चाहिए। नहीं, मैंने पहले उसको वो करवा दिया, फिर वो किसने उसको हमने ट्रेन बना दिया, इंतखाबी निशान हम लोग फिर ट्रेन था। अभी हम लोगों ने ट्रेन पे सामान आएगा वहां से। मैं अभी मैंने वो लोगों की करवाई, मटका रखा हुआ है हमने मटके का, मैं कहा मटका बहुत अच्छा है, लोग मजबूरी से लोग जानते थे। 2 दफा आपने इलेक्शन लड़ा है शायद? नहीं, मैं पहले भी पहले भी इलेक्शन लड़ता? नहीं, पहले बार मैंने पहली बार। हाँ। 18 में भी इलेक्शन लड़ा था आपने? मैंने किसी और बंदा खड़ा किया। नहीं, आपने कोशिश की थी, लेकिन फिर मेरा ख्याल आप दस्तबरदार हो गए थे उसके हक में। नहीं, मैं किसी के हक में नहीं। अभी आपने पहली बार इलेक्शन लड़ा है? इस बार में पहले मेरे भाई को मैंने बता दिया, ये 15 पोलिंग पीपल्स पार्टी के हक में बता दिया, ये मैं खुद नहीं बता। तो इस बार? हाँ, इस बार मैं 2-3 जगह में मैंने इलेक्शन कमीशन हार गए। हार गया था। लोगों के सामने हम क्या बोल सकते हैं, अगर जमीर मानता है मैंने जितवाया, पर नहीं था, फिर नहीं है, बस बैठ के थे। नहीं, वहां पे भी कोई जैसे ये आपको पता है, आपको क्यों नहीं पता? नहीं, ये सारा पाकिस्तान को पता है कि किस तरीके से ये लोग आता जाता है, 447 के नाम फिर लोगों ने क्यों रखा है। ये बातें मतलब ऐसा भी हमसे लोग गिले में है कि भाई आप हर जगह में बात करता है, ये पाकिस्तान है। मैंने आपको कहा कि आप लोगों की खुद भी आंखें बंद है, सिर्फ एक छोटा वाले गरीब आपको नजर में आ रहे हैं, आपके बड़े आपको गरीब ज्यादा आप लोग बड़ा मगरमच्छ है, कोई बंदा वो करवाता है और ये आप चीजें उसी से वो भी करता है। आप किसी बड़े गिरवान पे हाथ मिलवा दो, फिर शायद हो सकता है मुल्क में और वतन में अच्छाई आ जाएगा। ठीक, आपकी इजाजत से जरा ये नौजवान भी कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। पता करें, ठीक है? करवा दें। दिस ऑगस्ट हाउस इज ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस भी बैठी हुई है हमारे सामने, तो कुछ सवाल जरा इस तरफ से लेते हैं, देखते हैं पहला सवाल कहाँ से और क्या पूछ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्माइल अमान है और मैं बकर से ताल्लुक़ रखता हूँ। आपने भी कहा कि जी सराइकी लोगों के बड़ी मजलूम है और उनकी मैं मदद करता हूँ, तो जनूबी पंजाब का आपने नाम लिया था, तो उसके हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा कि आपने पार्टी का नाम रखा है मजलूम अवामी तहरीक, तो आपने बलोच क्यों नहीं रखा? क्योंकि बलोच के अंदर मिसिंग पर्सनस और इतना बड़ा इशू है, तो उसके हिसाब से आप क्या करेंगे और उनको किस तरह? भाईजान, मैं बलूचिस्तान के जवाब मेरी तरफ देख के दीजिएगा। मैं बलूचिस्तान की ये सोच करता हूँ,
بلوچستان اپنا گھر سمجھتا ہوں کہ بلوچستان ہمارا اپنا گھر ہے. میں سنیتا میں پنجابی یا ترکی یا اس کی بات کرتا ہوں, میں بلوچستان کی بات نہیں کرتا ہوں. یہ بات میں نے ہر وقت اس بات پہ لڑنا بھی ہوا ہے, اور بڑوں کو بھی نے بھی بتایا کہ بلوچ قوم ہمارا اپنا ملک کا مستقبل قوم ہے. مستقبل قوم کے ساتھ جو بھی حالات بن رہا ہے, جو بھی آپ نے دیکھا ہوا ہے, چاہے روز بروز تربت میں کیا ہوتا ہے, ادھر کیا ہوتا ہے, ادھر کیا ہوتا ہے, نوجوان اللہ پتہ ہوتا ہے. اللہ پتہ بندے نے, میں نے اکثر دوستوں کس میں پل میں بیٹھ جاؤں گا دوستوں کے ساتھ یا کوئی میٹنگ میں بلانا ہے, میں کہا ایک کی وجہ سے تم 10 بندے کو دشمن بنا رہا ہے, مت بناؤ. جو بھی بندہ غلط ہے لاؤ سامنے, اس میں رکھ دو یار یہ بندہ غلط ہے, آپ کے قبیلے کا ہے, آپ فلانا کے, آپ کی اس کو بڑے بلاؤ, اس کے چھوٹے لیول کا بھی نہیں بلاؤ, اس کو بڑے کو بلاؤ. شاید ہو سکتا ہے میں نے اس پہ بہت آواز اٹھائی بھی تھی, اور ہر وقت میں اس کی مخالفت بھی کرتا ہوں. 6 کی گناہ کی بجائے 10 گناہگار مت بناؤ, 10 کی بجائے 50 گناہگار, یہ آپ کے دشمن بن جائے گا, تو ملک کے دشمن ہے, وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک, اگلا سوال جی. دوسرا سوال میرا ہی ہے. اچھا, ایک اور ہے. ہاں جی, تو یہ سوال ہے کہ ابھی انہوں نے جس طرح بات کی تھی, آپ کی میں بات وہ کروں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اسمگلنگ اگر پاؤڈر اور یہ چیزیں ہیں وہ حرام ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے اندر وہ شہد اسمگل کرتے ہیں, شہد نہیں شہد, وہ شہد دوسرا. تو یہ وہ جو کہتے ہیں شہد کریں تو جائز ہے, ہمارے پاؤڈر کریں تو حرام ہاں, ہے. تو شہد اچھی بات ہے نا. اب دیکھیں کہ کھاد ہے, کھاد بلوچستان میں پنجاب سے نہیں اسمگل ہو جا سکتی. اگر وہ کوئی بندہ لے کے جا رہا ہے تو بھلائی کر رہے کہ اپنے, وہ بھی انسان نہیں ہے کیا ان کو سامان جو کھیتی باڑی کرنے کا حق کیا ان کو حاصل نہیں ہے. یہاں پہ یعنی آپ ان کے موقف کی ان کے تائید موقف کرتے کی ہیں اس کے اوپر تائید کر کہ رہا ہوں. اسمگلنگ جائز ہے. اسمگلنگ جائز, اگر اسمگلنگ کے اندر 2 کیٹیگریز ہیں. اگر آپ ایک اسمگلنگ دیکھیں کہ پاؤڈر ہے, اور یہاں پہ اکثر جو عام مشہور ہے کہ جی اسمگلنگ کیا ہوتی ہے, اسمگلنگ ہوتی ہے آپ نے پاؤڈر کیا, چرس کیا, یہ چیزیں جو منشیات ہیں, منشیات کے اوپر یہ بات ہوتی ہے, اکثر اسمگلنگ کا نام لیتے ہیں. یہ چیز جیسے میں نے صابن کا بات کی کہ میں نے صابن کی اسمگلنگ کی, وہ تو ایک عام چیز ہے, اچھا اس کو کیوں ہونا چاہیے. تسی سرائی کیو پنجابی چ کہندے نے کہ چوری لکھ دی بھی تے ککھ دی بھی. آگے کریں. السلام علیکم, میرا نام محمد تیفور ریاض ہے اور میرا تعلق جھنگ بروانہ خاندان سے ہے. فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو تھینک یو مسٹر ریحان طارق, آپ نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا, ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. آپ نے ہمیں اتنے بڑے بزنس مین کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا. اور میرا سوال صادق بھائی آپ سے ہی ہے. جیسا کہ آپ نے پوڈ کاسٹ کے سٹارٹ میں بتایا کہ پرویز مشرف کے دور میں انہوں نے, جب آپ بس چلاتے تھے آپ کے بقول, انہوں نے پوسٹیں ختم کی, تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پرویز مشرف بھی اسمگلنگ کی حمایت میں تھے؟ نہیں, اسمگلنگ کی حمایت میں نہیں تھی, لوگوں کے روزگار کی حمایت میں تھی. اس نے کا یہ سوچتا ہے میرے ہر چیک پوسٹ رشوت لیتا ہے, وہ رشوت بھی ختم ہو جائے. اس نے کیا کرنا تھا, بارڈر پہ جو بھی تھا بارڈر پہ اس نے پابندی لگا کے, اس نے کہا اس کے ساتھ یہ کروا دو, تھوڑا تھوڑا ٹیکس لے کے ہر جگہ میں پھر یہ چیک پوسٹیں ختم کرو. جس نے بارڈر پہ یہ نظام برابر کر دیا. کہ نظام یہ تھی کہ بارڈر میں 10 روپے کا ٹیکس تھا, 5 روپے کیا تھا, 5 روپے تھا, 2.5 روپے کیا تھا. اس زمانے سے پھر یہ چیک پوسٹ بھی ختم ہو گیا, اور سسٹم بھی ہر بندہ اس کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا. اس کی وجہ سے اس نے یہ سلسلہ خود دیکھا ہے. وہ چمن کی بارڈر سے لے کر کراچی تک بائی روڈ گیا. ایسا بھی نہیں تھا کہ اس نے ہر چیک پوسٹ میں اس نے ماسک لگا کے پھر اس نے وہ کرتا تھا. شیول گاڑی میں تھی, پرائیویٹ گاڑی میں, سرکاری گاڑی میں بھی نہیں تھی. شیول گاڑی کی چمن سے لے کر کراچی تک گیا. نو اس کے لیے بھی تھوڑا دماغ سوچ ہوتا. اور یہ دہشت گردی کا زمانہ تھا, وہ ٹائم دہشت گردی نہیں تھا, اس نے بہت قابو کیا ہوا ہے. جو بھی اس زمانے میں یہ حالات بالکل ختم ہوا ہے. نہ جو بھی بات کی دہشت گردی نہیں, اس نے بات کی طرف. آپ 9/11 سے پہلے کی بات کر رہے ہیں؟ 9/11 سے پہلے سے بات کرتا ہوں. ٹھیک, اگلا سوال جی. جی, میرا دوسرا سوال صادق بھائی آپ سے ہی ہے. جیسا کہ آپ اسمگلنگ کی حمایت میں بات کر رہے ہیں کہ اسمگلنگ جائز ہے آپ کے بقول, آپ تجارت کو اور اسمگلنگ کو ایک ہی چیز قرار دے رہے ہیں, تو آپ مثال کے طور پر اگر 50 کروڑ کی یا 100 کروڑ کی اسمگلنگ کر رہے ہیں, آپ ملکی خزانے کو نقصان دے رہے ہیں, اور آپ بعد میں عوام کی خدمت کے طور پر 5 لاکھ یا 5 کروڑ آپ عوام میں تقسیم کر رہے ہیں, تو کیا یہ آپ کے مطابق جائز ہے یا ناجائز ہے؟ الحمدللہ وہ امریکہ یا میرے خاندان کی زکوٰۃ ہے. ہم کسی پہ احسان نہیں کرتا ہے. ہم نے دینا ہے, ہم زکوٰۃ کی خاطر دینا ہے, ہم نے خیرات کی وجہ سے دیتے ہیں.
جو بھی ہم کی زکوٰۃ پہ ہم پہ بنتے ہیں ہم زکوٰۃ کے تھرو سے ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے. دوسرا بات آپ یہ کیا تھا کہ آپ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ہمارا ملک میں کون سا وہ کام ہے کہ وہ جائز ہے؟ پھر یہ سارا کام کے لیے اس کو دیکھ رہے کہ یہ بات ہو گئی, ہوتا ہے. یہ ریپیٹ ہو گئی بالکل بات. اگلا سوال کر لیں. میرا نام غلام جیلانی بھروانا ہے, میں جنگ سے بلانگ کرتا ہوں. میرا سوال صادق بھائی آپ سے ہے کہ جیسے کہ آپ کی پارٹی ہے مظلوم عوامی تحریک, تو اگر جس طرح ہمارے ملک میں اس ٹائم مین جو پارٹی ہے پی ٹی آئی ہوگی, پی ایم ایل این ہوگی, پی پی ہوگی, اس کے بعد ٹی ایل پی ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی, تو آپ کو ایک ایسا ٹائم ہو کسی کے ساتھ آپ کو اتحاد کرنا ہو, تو آپ اس میں سے کس پارٹی کو زیادہ پریفر کریں گے؟ اتحاد کس کے ساتھ کرنا چاہیں گے؟ بھائی جان جو بھی ہمارا بہت اب جیسے میں اکثر یہ چیزیں سے لوگ میرے پاس آتا ہے, اس نے کہا کہ یہ آپ کی بات کرتا ہے. جو بھی میں وہی چاہتا ہوں کہ ہم نے سب سے مل کے بیٹھ کے سب کی ملک کے اور قوم کی بھلائی ہو, میں اس کی حمایت کرتا ہوں. ہم نے آج تک میں نے کبھی نہ نون لیگ کی نہ پی ٹی آئی, میں نے واحد یہ قدم رکھا ہے کہ میں نے مظلوم عوامی تحریک پاکستان کی ایک نام رکھا ہے کہ میں نے پارٹی بنایا. آج تک میں نے کسی پہ میرے پہ داغ نہیں ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ بیٹھنا یا نہ بیٹھنا, نہ نون لیگ کر سکتا ہے, نہ پی ٹی آئی کر سکتا ہے, نہ کوئی اور کر سکتا ہے. میرے ملک کا فائدہ ہو خواہ مخواہ کچھ بندہ کر سکتا ہے. اگر ملک کا فائدہ نہ ہو, ہم نے اب اس کے اپنا راستہ ہے, ہمارا اپنا راستہ ہے. ابھی انہوں نے جب مائک پکڑا تو مجھے ایسے لگا جیسے یہ آپ سے آپ کی پارٹی کا ٹکٹ مانگنے لگے. یہ اچھا ہے جیسے نوجوان ہم کے ساتھ محبت کرتا ہے, مجھے پتا ہے. یہ آپ کو نوجوانوں کی خاطر یہ کہ اگر کبھی ہم پہ کوئی داغ بھی آ جائے گا مجھے فرق نہیں پڑتا ہے. میں اسے مطمئن ہوں کہ میرے دل صاف ہے لوگوں کا, اور لوگوں کے بیانات پہ مجھے فرق نہیں پڑتی. جی السلام علیکم, میرا نام محمد عمران ہے, اور میرا آپ سے یہ سوال ہے صادق بھائی کہ آپ اتنا اچھا پروٹوکول رکھتے ہیں, اتنی گاڑیاں آپ کے ساتھ گھومتی ہیں, لیکن آپ کی مقبولیت جوانوں میں زیادہ ہے, اور جو بلوچستان کے جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں, جو پولیٹیشین ہیں, ان کے ساتھ لوگوں کا پیار اتنا نہیں جتنا آپ کے ساتھ ہے. کیا یہ آپ کی طاقت ہے یا آپ کے ساتھ لوگوں کا پیار ہے؟ بھائی جان میں نے پہلے بھی بھائی کو بھی کہا, میری طرف دیکھ کے جواب دیجیے گا. جی بھائی میرے ضمیر میں یہ چیز نہیں کہ میں نے آج تک کسی جوان پہ میں نے اوپر اپنا جان سمجھا ہے کہ میں اس سے اوپر ہو. جو بھی ہم کے ساتھ یا پروٹوکول پہ انسان کی عزت نہیں مل سکتا ہے. جو بھی انسان کی اپنا ضمیر پہ دیکھے, اپنا گریوان پہ دیکھے گا, ہر بندہ صادق بن سکتا ہے, ہر بندہ صادق کیا حقدار ہے. جو بھی اس کا ہے وہ ہمارا بھی. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میرے جو بھی اس وقت کی ہمارا عمر کی جو بھی ہمارا ساتھ نوجوان تھا وہ اس زمانے سے ہمارا ساتھ پیار کرتا ہے, اب سے نہیں ہے. جو بھی ہم کے اس پہ احسان کرتا ہے, میرے شکر کہ الحمدللہ میں سارا دن رات کو دوستوں کے ساتھ دیکھنا. یہ سیاست ایک صرف میری ماں نے ہم کو مجبور کر کے میں اس سیاست پہ آتا. میرے اس میں آپ کی والدہ نے آپ کو میرے کہا تھا کہ آپ سیاست میں آئیں؟ میں نے ڈیلی حساب میں میرے گھر میں لوگ بہت زیادہ آتا تھا کہ کسی کا کینسر کا, کسی کا پلانا تھا, کسی کا. پھر میرے والدین نے ہم کو کہا کہ بھائی بیٹے یہ آپ نہیں کر سکتے, کہ کوئی آپ سے نوکری مانگتا ہے آپ نہیں دے سکتے, نہ کوئی وہ کر سکتے, آپ یہ سیاست پہ آ جاؤ. پھر یہ نوجوان 18 میں سارے اکٹھے کر کے تقریباً 4-5 نوجوان کٹا کے زبردستی سے ہم کو میرے ماں کے پاس, پھر میں نے مانو اس کو ہم کو اجازت دیا. ہم نے سیاست کا یا لوگوں کے ساتھ محبت کرنا یہ صرف سیاست پہ نہیں ہو سکتا ہے. ہر بندے کے ساتھ اخلاق و محبت و پیار کروا کے پھر وہ بندہ, میں آپ کے ساتھ لاہور میں گھما آ جاؤں گا انشاءاللہ, زندگی رہے. ہمارا ہاشمی صاحب کتنا اچھا انسان ہے, وہ کتنا, میں نے آپ یقین کرو اس کے لیے میں نے ابھی تک انٹرویو نہیں دیا, میں نے آپ کو انٹرویو دیا. سر پہ آپ جوان ہو, میں نے آپ کی ایک محبت کی وجہ سے دیا. کل آپ جائے گا پھر آپ کو پتہ چل جائے گا چہرہ ایک بندہ خاندانی تھا یا جو بھی باتیں تھا, آپ کو بھی ایک بندے کے لیے پیغام دیتا ہے چہرہ ایک بندے کے پاس میں گیا تھا, اس میں کیا خاصیت تھا. اس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں برکت اللہ ڈالتا ہے. اور ان شکر کہ الحمدللہ ہم نے اس چیز سے دور ہے کہ ہم نے کوئی کبرجن ہو. میں کبرجن انسان کی کبر کی صرف اللہ کا ہونا چاہے. ٹھیک جی بھائی جان, میرا نام سراج وزیر ہے. میرا آپ سے بھی اور حاجی صاحب دونوں سے سوال بھی, اور آپ کے کچھ جوابات اس لیے رہ گئے کہ آپ نے سوالوں کا بارش کر دی ہے جس میں ہم سب کو جواب دینا مشکل پڑ گیا. اکیلا حاجی کیا ان سب چیزوں کی جواب دے پائے. وہ کچھ سوالات آپ کے ادھورے رہ گئے جس کے جواب موجود ہے,
सबूत भी मौजूद आप है हाजी और साहब आपने की मान टीम में भी से लिया। हैं? मैं हाजी साहब की कुछ बातों की हिमायत भी करता हूँ और सवाल भी है, लेकिन आपसे कुछ जवाबात रह जाते हैं जिसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। एक तो आपने हाजी साहब से सवाल किया था स्मगलिंग और तिजारत और लायन की आपने बात की। इसमें फ़र्क ये है जो हाजी साहब ने भी बताया, लेकिन हाजी साहब ने तफसीली नहीं बताया क्योंकि आपके सवाल ज़्यादा हो गए थे। फ़र्क ये है, ये फ़र्क मैं आपको वाज़े करता हूँ क्योंकि हम सब बॉर्डर के रहने वाले, मैं ख़ुद भी वज़ीरिस्तान का रहने वाला हूँ। वज़ीरिस्तान में हमारे बॉर्डर पर हज़ारों गाड़ियाँ ठहरे होते थे जो लोगों को ये समझ नहीं आता था कि इसको लाहौर पहुँचाने का क्या तरीक़ाकार है, क्या रास्ता है। मैं इस चीज़ का सबूत भी है और ख़ुद गवाह हूँ कि आजी साहब ने खुद कस्टम से उनकी बात की कि आप बजाय इसकी कि एक सेब ट्रक पे 20 लाख लेने के बजाय छूट दे दे लोगों को, इसमें कमी पेशी कर दे क्योंकि कबायली इलाका है, वहाँ वैसे भी टैक्स में छूट होनी चाहिए। तो उस छूट को हम लायन कहते, यानी कस्टम हमसे उनकी खर्चे लेते थे, दफ्तरों की अखराजात लेते थे, यानी गाड़ी के ऊपर अगर 100% टैक्स था उसमें 20% टैक्स वो छोड़कर वो मैं आपकी बात को जी जी यहाँ पे काट रहा हूँ। वो लाइन किसको जाती है? कस्टम ऑफिस को जाती थी, कस्टम दफ्तरों को जाती थी, और ये कोई इस तरह लाइन नहीं होता था कि हम उस पर लाखों रुपए अगर हम रिश्वत दे सकते थे तो टैक्स क्यों वो ना देते। इदारे को तो नहीं जा रही ना, बता इनफरादी रहा लोगों को जा रही, बता रहा हूँ इंडिविजुअल्स को आपको, जा रही। आपकी कराची पोर्ट पे हजारों कंटेनर लोगों का महीनों महीनों से ठहरे जो टैक्स भी देना चाहते हैं, तब भी उसकी क्लियरेंस की वजह से 6-6 महीने लोगों का इस तरह माल भी होता है जो 6 महीने बाद ज़ाया भी हो सकता है, अभी भी ठहरे। ये आपको सबूत भी इस बात की दे सकते हैं हम। लोग मजबूर होके अफगानिस्तान के मैं समझ रास्ते गया, से माल आना पड़ मैं समझ गया, लाइन का मतलब मैं लाइन समझ का गया कि वो लाइन ही मतलब होगी, ठीक। आपने उसको जायज किसने कहा है? मेरे ख्याल जायज में नहीं है। आपकी ही, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी ही इंटरव्यू में पीर, तो क्योंकि हम अगर मैं अगर निकाह करना चाहूंगा तो उलमा को, मौलवी को बीच में बिठाऊंगा या आपको बिठाऊंगा, आप मीडिया वालों को, उलमा को बिठाऊंगा। आप निकाह करने के लिए कोई आलिम नहीं चाहिए। एक बात मेरी सुने ना मेरी बात, सुनो तो ये सही। भी मैं आपकी हाँ, गलतफहमी दूर कर दूं। जी जी, निकाह करने के लिए कोई मौलवी नहीं चाहिए। मौलवी नहीं चाहिए, नहीं लेकिन चाहिए। इतना इल्म तो होना चाहिए कि उसको निकाह के शराइत का तो पता हो। हाँ, इतना निकाह इल्म तो होना चाहिए। कबूल है, मैं वही बता रहा हूँ, कबूल है। मैं वही बता रहा हूँ। नहीं, ये शराइत नहीं, ये भी शराइत नहीं है जो आप बता रहे, उसकी शराइत का पता हो। मैं एक चीज आपको सिर्फ वाजे करता हूँ कि मौलाना तारिक, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, आपने ही इंटरव्यू किया, आपके ही इंटरव्यू में उसका ये फितवा पड़ा है कि भाईजान अगर कोई माल बाहर से लाना चाह रहा है जी, वो जोड़ तोड़ करके अब कोशिश करेगा कि मैं कितनी कम टैक्स में माल पहुंचा दूं। लाइन वाइन देके, लाइन सीधी होनी चाहिए बस। ये मुफ्ती तारिक मसूद को भी शायद पता होगा कि लाइन वाइन देख के ही आएगा। अच्छा, मुफ्ती साहब को लेकिन बताइए। इसने फितवा दिया था इस बात पे कि ये तिजारत है, क्योंकि हम मुंशियात तो ला नहीं रहे, कोई इस तरह की चीजें तो ला नहीं रहे कि मुल्क को उसमें नुकसान हो, मुल्क के अवाम को रिलीफ है इसमें। और दूसरी बात, हाजी साहब से हमारा एक सवाल है कि जिस तरह KPK में और बलूचिस्तान में पिछले इलेक्शन में पावर शो दिखाई थी हमने, वो तो हाजी साहब ने जवाब भी दिया है, वो जवाब हो गया है कि पिछला इलेक्शन किस तरह था। हम फॉर्म 45 की कोशिशों में थे, हमें नहीं था पता कि फॉर्म 47 से जीतना होगा, वरना जीते थे काफ़ी सीटें हमने KPK में भी और क्वेटा में भी। लेकिन अब हाजी साहब से ये सवाल है कि क्या अगले इलेक्शन में पंजाब में ही इसी तरह पावर शो दिखाएंगे? पंजाब में भी हमारे कैंडिडेट, हाँ जी, पंजाब में भी आ रहे हैं हाजी साहब, पंजाबी में भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में मेरे साथ बहुत अच्छा टीम है और मेरे साथ बड़े बड़े लोग हैं, छोटे छोटे लेवल पे भी नहीं है कि हम के साथ, और अच्छा एक जवान हो चीज के पीछे 1000 2000 2000 5000। आप एक साल पहले हम चकवाल में गए थे, एक छोटा तहसील में गए थे कि जो भी नौजवानों ने हम के साथ मोहब्बत थे या मोहब्बत दिया, वो कभी न मेरे खैबर पख्तूनख्वा ने हमको दिया ना बलूचिस्तान ने हमको दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम के साथ पंजाब में अच्छा, पंजाब में भी आ रहे हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम साथियों को मीडिया हज़रात दिल की गहराई से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम बादशाह रवान है और मलिक बादशाह खान, और मैं मज़लूम अवामी तहरीक पाकिस्तान का NA5 अपरदीर का कैंडिडेट था पिछले इलेक्शन में। आप मीडिया हज़रात जो है ना, आपने बहुत अच्छी सवाल की, मामूली बॉर्डर तिजारत पे हाजी साहब का जो है ना खूब क्लास लिया। हम शुक्रगुजार हैं आप लोगों के। ये बात आपने ऐसा सोचा नहीं, बात हाजी साहब ने ऐसा नहीं सोचा। हम ये भी कह सकते हैं हाजी साहब ने, ये ऐसा थोड़ी होता है, ये तो डायलॉग, एक मुकालमा है। बात मेरी बात ये है सर कि मीडिया जो है ना, मीडिया पाकिस्तान की तरक्की में समझो रीढ़ की हड्डी जैसी हैसियत रखता है। सहाफ़त जो है ये एक ऐसी सुतून है जो मुल्क की तरक्की और
اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے، شارٹ میری یہ سوال ہے کہ نیکسٹ ایئر 24-25 میں جو IMF کے جو کرپشن کی جو رپورٹ سامنے آیا، ابھی جو رپورٹ آئی ہے، ابھی جو رپورٹ آئی 51 ارب روپے جو کرپشن ہوا، اس پہ آپ لوگوں نے اگر کوئی میں نے پروگرام کیا اس پہ کیے ہیں، ہاں وہ کلپ بھیج دینا. خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کے. بہت شکریہ جی. جس دن رپورٹ آئی تھی اسی دن میں نے اس پہ شو کیا تھا. الیکٹرانک میڈیا پہ میں نے نہیں دیکھا، یہ میں نے کیا اسی دن شو ایک اہم پروگرام ہونا چاہیے. اسی دن کر دیا تھا ملک بادشاہ خان صاحب. جی بس آپ کو کلپ بھیج دیں گے. اگلا سوال اب کر رہے ہیں. اب اگلا کسی کو سوال کرنے دیں ملک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاک نعبد و یاک نستعین. اچھا، میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ ہمیں بہت اچھا لگا آپ اتنے سادگی سے ہمارے ساتھ اندر آئے اور بیٹھے، جس طرح ہم بھی ایک عام شہری ہیں اور آپ بھی ایک عام شہری ہیں. تو نہیں وہ عام شہری نہیں ہے، وہ بہت اچھی لگی جس طرح وہ آئے، ایک عام شہری کی طرح آئے. عام شہری کی طرح سے آئے، عام شہری کی طرح آئے، یہ اچھا لگا. وہ بول رہا ہوں کہ آپ ایک عام شہری کی طرح ہم عام شہریوں میں آئے. میرا تعلق بھی راول پنڈی سے ہے اور میرا ایک آپ سے جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم اگر تجارت کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کوئٹہ میں تو کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے شناختی کارڈ ادھر پنجاب کے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہمارے مسئلے بنتے ہیں. تو اگر ہم ایک عام تجارت ایک ملک کے اندر ایک کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کوئی اس کے طریقے بتا سکتے ہیں؟ بھائی جان، میں نے آپ کو کہا پہلے ہم نے 3 سال پہلے میں نے کرنا تھا. میں نے اس لوگوں کا باہر بھیجنا تھا، میں نے لوگوں کا ہیلپ کر سکتا تھا. جو بھی موجودہ حالات ہے آپ نے خود آپ کے سامنے ہے. چاہے آپ نے کہا کوئٹے میں آ سکتے ہیں. کوئٹے میں پہلے ہمارا کپتان کے بارڈر میں بہت لوگوں کے روزگار تھا، وہ کپتان کے بارڈر بھی بند ہوئے. دیکھنا لوگ ہمارا چمن کے بارڈر میں دیکھ رہے ہیں. اصلی کاروبار ہم لوگوں کی ہوتا ہے کپتان کے بارڈر سے. کپتان کی ایران سے اس طرف سے کام ہوتا تھا زیادہ. اس کے لیے دبئی سے مطلب ڈائریکٹ آتا تھا، پھر ادھر افغانستان جانے کی ضرورت ہوتا نہیں تھا. ابھی یہ پالیسی کا اگر بدل ہو گیا، میں نوجوانوں کو پھر بھی اسی سسٹم پہ لاؤں گا، دوبارہ لاؤں گا کہ ایران سے اور کپتان سے. ابھی دیکھنا صبح ایک ہے، گوادر سے ایک یہ آلات ادھر ایک ہے اور کپتان سے الگ ہے. اور گوادر کی مطلب ابھی لوگ زیادہ کوشش کرتا ہے گوادر کامیابی کے لیے کپتان کو بند کر دیا، گوادر کی طرف سے وہ کرتا ہے. بات یہ ہے مطلب ہمارے ضلع کا ہمارا صوبے کا خیر خواہ نہیں ہے. ایسے نوجوانوں کی بہت روزگار ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا ہے روزگار؟ اگر ایک بندہ، میں نے پہلے بھائی کو کہا کہ محنت کرنا کسی کے ساتھ کوئی ناجائز نہیں ہے. اپنا محنت پہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے بندہ. یہ سوچ نہیں ہے کہ بھائی ایک بندہ کا اگر کسی نے یہ سوچ کے کیا تو میرے ایک دوست کو کامیابی حاصل کروا دوں گا، یہ کامیابی ہے. اس چیز سے مجھے لگا شاید وہ بھی آپ سے کوئی 3-4 کروڑ روپیہ مانگ رہا ہے. 3-4 دے دیں، میں بھی کوئی کام شام کروں. تو بھائی صاحب بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے. آپ سے بہت عرصے سے ہم ملاقات کرنا چاہ رہے تھے. آپ کی مہربانی ہے. مہربانی طارق بھائی. میں پہلے آپ کو شکریہ پھر آپ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے نیک معاملہ. ابھی جوان ہو تم، رات کو دن کو مجھے گھر پہ بھی بلا کے مجھے فرق نہیں پڑتا ہے. مجھے نیک اشد کی چرمین سے نہیں، میں انسانیت کی بات کرتا ہوں. میں نے آپ کو کہا کہ میں نے زندگی میں 2 چیز کو پرسن ہے. کہ بار مجھے پرسن نہیں ہے، ایک جوان پہ میں اوپر نہیں ہوں. یہ ہمارا ساتھ برابر شریک ہے. اس کی جو بھی حق ہے ہمارا بھی اتنا حق ہے. مجھ سے میں فخر کرتا ہوں. جو بھی لوگ ہم کو پرسن کرتا ہے اسی کی وجہ سے پرسن کرتا ہے کہ میں بس جاتے جاتے آپ کو بتا دوں، پنجاب کے جو نوجوان ہیں نا، وہ آپ کو ٹک ٹاک پہ بہت دیکھتے ہیں اور ان کو پتہ ایک صادق خان ہے. اور جیسے میں نے کہا نا، لمبی ٹھاٹ باٹ گاڑیاں، پروٹوکول. تو پنجاب کے لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے کتنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہیں. کیا آپ ٹک ٹاک پہ آنا پسند کرتے ہیں؟ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنانا پسند کرتے ہیں؟ یار میں آپ سے ایک ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ لوگ اس پہ ہمارے جیلی اکاؤنٹ بنا کے لوگوں سے لوٹ مار کرتا ہے. حالانکہ 4-5 بندوں پہ ہم نے FIR بھی کیے تھے. کوئی ایسے لوگ ضمیر نہیں ہے پھر کسی کو دھوکہ دینا گیا کہ وہ کرنا. واحد اللہ گواہ ہے، ہمارا کوئی ٹک ٹاک کوئی نہ اپنا ہے، نہ میں نے رکھا ہوا ہے، نہ میں نے پرسنل. ابھی میرے سر پہ 2-3 بندے ہمارا اپنا پارٹی کے اکاؤنٹ چلا رہے. میری شخصاً کوئی بھی نہیں ہے، نہ آج تک میں نے بنایا نہ میرے ہے. ابھی میرے 2 سال پھر بھی پرانی ہوئے. میرے صرف پارٹی کے نام پہ اکاؤنٹ ہے، میرے اپنا نام. آپ کا اپنا کوئی ٹک ٹاک اکاؤنٹ؟ ہمارا نہ کوئی ٹک ٹاک ہے، نہ ہمارا کوئی اپنا پیج ہے. ٹھیک. وانس اگین بہت بہت شکریہ جی. صادق خان صاحب، حاجی صادق خان کے نام سے مشہور ہیں، مظلوم عوامی تحریک کے چیئرمین بھی ہیں.
جو سوال ہمارے ذہنوں میں تھے ظاہر ہے، اور جو کرٹکس پوچھنا چاہتے تھے ہم نے صادق خان صاحب سے پوچھ لیے، اور ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے بڑا ہمبلی ان تمام تر سوالوں کو رسپونڈ بھی کیا. آئی ایم شیور آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا اس لیے مت بھولیے گا کہ اس سے ہمارا میسج تک پہنچتا ہے. دس از ریحان طارق سائننگ آف فرام دی RTS. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، نہ صرف اپنا بلکہ اپنے اہل و عیال کا، اپنے بچوں کا نہ صرف خیال رکھیے گا بلکہ ان پہ نظر رکھیے گا. ہم نے کوشش کی کہ اس پوڈ کاسٹ کو، اس ایپیسوڈ کو اسلام آباد میں کریں اور اپنا فارمیٹ برقرار رکھیں جس میں آڈینس بھی موجود ہوتی ہے. تو آڈینس بھی یہاں ہمارے سامنے رہی، آلدو یہاں ہمارے پیچھے نہیں تھی، بیک گراؤنڈ میں نہیں تھی، لیکن سامنے آڈینس بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے سوال بھی کیے. آپ کو پسند آئے ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی. دس از ریحان طارق سائننگ آف فرام دی RTS. السلام علیکم.